الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ یوسف آیت نمبر 68 تک ہم نے کر لیا تھا۔ اب تک ہم نے کتنا کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچتے ہیں فلسطین سے غلہ حاصل کرنے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام انہیں دیکھ کے پہچان جاتے ہیں اور انہیں یہ تاکید کرتے ہیں کہ اگلی مرتبہ جب وہ آئیں غلہ لینے کے لیے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں، ورنہ انہیں بھی غلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو بھائی جا کر حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے چھوٹے بھائی کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد سے اللہ کے نام پر پکا وعدہ کر کے کہ ان کی حفاظت کر کے چلیں گے اور ان کو حفاظت سے واپس لے کر آئیں گے، وعدہ کر لیتے ہیں اور اپنے بھائی بنیامین کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب تک ہم نے یہاں تک ہی پڑھا تھا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو پھر ہوا پہنچے تو کیا ہوا؟ آوا الیہ اخاہ، ٹھکانہ دیا طرف اس کے بھائی کو، اس کو اپنے بھائی کو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے الگ اپنے پاس بلا لیا۔ وقال انی انا اخوک، اور یہ کہا کہ بے شک میں تیرا بھائی ہوں، یعنی وہ جو تیرا جو بھائی تھا جو بچھڑ گیا تھا، میں وہ تیرا بچھڑا ہوا بھائی ہوں۔ فلا تبتئس، بس تو افسوس نہ کر، بما کانوا یعملون، ساتھ جو وہ عمل کر رہے تھے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس الگ بلایا، اتنے سالوں کے بعد اپنے اس بہت ہی پیارے بھائی کے ساتھ وہ ملے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد اپنا کھویا ہوا بھائی ملتا ہے، نہ کوئی واویلا، نہ کوئی رونا نہ دھونا، نہ ہی کوئی گڑے مردے اکھاڑے، نہ ہی کوئی پرانی باتوں کا ذکر یا تذکرہ کیا، نہ ہی اپنے دکھڑے روئے کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا رہا، بھائیوں نے مجھے ایسے کر دیا، مجھے پھینک دیا، پھر مجھے نکالا گیا، پھر مجھے قید کیا گیا، پھر مجھے زنا کا الزام لگایا گیا، پھر اس کے بعد میں اتنی قید خانے میں رہا، مجھے اتنی مشکلات سے گزرنا پڑا، یہ بھائی تو ایسے تھے۔ دیکھیے کوئی ایسا واویلا، کوئی ایسا تذکرہ یہاں پہ رونا دھونے کا معاملہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ہی اپنے بھائیوں کی کوئی غیبت کرنے کا معاملہ نظر آ رہا ہے۔ کیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ آج جب ہم اپنے بہن بھائیوں سے آفٹر اے پیریڈ آف سو مینی ایئرز، آفٹر اے لانگ ٹائم، جب بھی ہماری ملاقات اپنے پیاروں سے ہوتی ہے تو ہماری کیسی باتیں ہوتی ہیں، کیا باتیں ہوتی ہیں جو ہم ان سے کرتے ہیں؟ ہم پرانی ساری باتیں جو ایک سال بعد اگر ہم کسی بہن بھائی سے ملے ہوتے ہیں یا اپنے کسی پیارے سے ملے ہوتے ہیں تو سارا جو ٹائم ہم نے گزارا ہوتا ہے وہ ہمارے رونے دھونے میں ہی گزر جاتا ہے۔ ہم تو یہ کرتے رہے، میری ساس نے یہ کیا، میری نند یہ کرتی ہے، میری جٹھانی نے ایسے کیا، میرے ساتھ ایسے ہوا، مطلب ہر قسم کی جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں ہم انہی کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں، یا یہ کہ اسی ڈسکشن میں ہم دوسرے کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چغلی بہتان بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اور تو اور اپنے شوہروں کی طرف سے کوئی معاملہ خراب ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 3 دن بعد بھی ملیں گے، 6 دن بعد بھی ملیں گے، مطلب ہر ہفتے بھی ملاقات ہوتی ہے، پھر بھی ہمارے جو ٹاپکس اور جو موضوعات ہوتے ہیں بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے کی غیبتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ زندگی میں بھر میں گزر رہا ہوتا ہے وہ ہم نے سارے کچے چٹے اٹھا کے سامنے کھول کے رکھنے ہوتے ہیں۔ فون کالز کرتے ہیں، فون کالز میں چاہے ہم جو ہے وہ ڈیلی ہی کال کر رہے ہوں، ہم نے پھر بھی یہی بتانا ہوتا ہے، پورے دن کی خدات جو ہمارے ساتھ گزرا ہوتا ہے ہم نے وہ بتانا ہوتا ہے۔ ایک تو مجھے آج کل یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ لڑکیاں جب شادی کے بعد اپنے گھروں میں جاتی ہیں، اپنے سسرال میں رہتی ہیں، تو وہ بار بار اپنے پیرنٹس کو فون کر کے یا اپنی ماں کو فون کر کے کیوں فون کر کے بتاتی ہیں؟ اگر ماں بچی کا فون نہیں آ رہا تو ماں فون کر رہی ہوتی ہے، اور اسی ظاہر ہے اتنی
ڈیلی کی باتوں میں اور کیا باتیں ہوں گی سوائے غیبت کی؟ تو اور کوئی بات ہی نہیں ہوگی نا ان کے پاس کرنے کے لیے. صبح سے لے کے شام تک کی جو روداد ہوتی ہے، فلانے نے یہ کہہ دیا، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہاں گئے، ہم نے وہاں گئی تو یہ ہوا، میں فلاں کام کر رہی ہوں، فلاں کا مطلب دنیا میں زندگی میں اور کوئی کام ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری کی پوری باتیں جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں اور اپنے پیرنٹس کو سنا رہے ہیں. اور اگر پیرنٹ کو بچی نہیں سنائی تو ماں کا فون آ جاتا ہے کہ جی آج بیٹی کا فون نہیں آیا، میں پوچھوں تو صحیح سب ٹھیک ہے، خیریت تو ہے. اور اس طرح کے رویے سے کیا ہوتا ہے، بچیاں اپنے گھروں میں ٹکتی بھی نہیں ہیں اور لڑکیوں کے گھر عمومی طور پر اس رویے کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی ہر ایچی بیچی پتا ہو کہ انہوں نے سارا دن کیا کیا، ان کا شوہر ان کے ساتھ کیا رویہ کر رہا ہے یا ان کو کیا دے رہی ہے، ان کی ساس نے کیا کہا، بھائی میاں نے کیا کہا، نند نے کیا کہا. کوئی ضرورت نہیں اس قسم کی باتیں. یہ فضول لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بیکار لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ پرانی ساری باتیں کر کر کے ڈسکس کیا جائے اور الٹا غیبت کا، چغلی بہتان کا معاملہ بھی کیا جائے. لوگ سم ٹائمز یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جی بوجھ ہلکا ہو جائے ہم، تاکہ ہم اپنا باقی کا سارا ٹائم یہاں کو گزار لیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کو بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کیا کوئی کم باتیں تھی؟ کیا انہوں نے اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا نہیں کرنا تھا؟ اگر آپ لوگوں کا یہی رویہ لوگوں کا جو ہمیں نظر آتا ہے تو کیا ان کے پاس تو پھر بہت ساری باتیں تھے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے. انہوں نے کیوں دل کا بوجھ ہلکا نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کو اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے حکم دیا تھا تو کہا تھا کہ دیکھو تم میں سے کوئی پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھے. اور آگے بڑھنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم نے وہاں پہ یہ اصول سیکھا کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا ضروری تھا کہ انسان پیچھے مڑ مڑ کر نہ دیکھے. اگر پیچھے ہی پیچھے دیکھ دیکھ کر اپنی پیچھے کی حالات کے اندر ہی الجھتے رہیں گے تو پھر کیا ہے، آگے بڑھنے کے مواقع بھی ختم ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھنے کی امید بھی جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. مومنوں کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. جو ہو چکا، پیچھے ٹائم گزر چکا وہ گزر چکا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، آگے کی فکر کرنی چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ عمومی طور پر دلوں کے بوجھ ہلکے کیے جا رہے ہوتے ہیں اور غیبتیں، چغلی اور بہتان کیے جا رہے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہائے مطلب اس قسم کی باتیں کر کے بس بیسکلی کیا ہے، بس اپنے دلوں کے بوجھ ہی ہلکے کیے جا رہے ہوتے ہیں. یہ منفی ایٹیٹیوڈ ہے، یہ نیگیٹو رویہ ہے. مومن کا یہ رویہ نہیں ہوتا. مومن پازیٹیو رویے والا ہوتا ہے، اس کی سارے کام بھی پازیٹیو ہوتے ہیں، اس کی ساری سوچیں بھی پازیٹیو ہوتی ہیں. وہ مستقبل پہ نظر رکھتا ہے، وہ مستقبل کی فلاح کے معاملات کی کوشش کرتا ہے. وہ ماضی کا رونا نہیں روتا رہتا، ہائے کاش یاس نہیں کرتا رہتا، بلکہ اپنی مستقبل کی فکر کرتا ہے. اور آگے بہترین بننے کے لیے پرانی باتوں کو پھر بھلانا بھی ضروری ہوتا ہے. لہٰذا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی یہی ہمیں رویہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے بھائی کو کیا کہہ رہے، فلا تبتئس، تم افسوس مت کرو، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ان ساری باتوں کو چھوڑ دو، بس آگے کا دیکھو آگے کیا کرنا ہے. بس ان کے ساتھ یہ ساری معاملات کرتے ہیں. اور ان کے یہ رویے میں میرے اور آپ کے لیے بہت خوبصورت اصول ہے کہ پرانی جب بھی ہماری کسی معاملے میں اپنے کسی بھی پیارے کے ساتھ ملاقات ہو تو یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، بلکہ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو پکڑ کر کسی کی ڈسکشن، پیپل ڈسکشن چھوڑ دیں. جب پیپل ڈسکشن چھوڑی جائے گی تو انشاءاللہ ہر قسم کی غلط رویوں، غیبتوں، بہتانوں سے ہم خود بخود بچیں گے اور انسان پھر آگے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تواصوا بالحق کی، تواصوا بالصبر کا معاملہ کیا جاتا ہے نا کہ آپ اپنے جو پیاروں سے ملیں تو کیا کریں، پھر اچھی باتیں کریں کہ آگے کیا کرنا ہے. دیکھو میں تو یہ کر رہی ہوں، تم نے یہ کام ابھی اچھا شروع کیا کہ نہیں، میں نے تو قرآن کا کورس شروع کر لیا ہے، تم نے بھی اپنا کوئی کا عمل اچھا نیکی کا شروع کیا کہ نہیں، تمہارا یہ خیال تھا کہ تم نے خدمت خلق کا کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے. مطلب مختلف قسم کی پازیٹیو باتیں کریں. جو پرانے دن گزر گئے ان کو چھوڑ دینا چاہیے، ان کے بارے میں ڈسکشن نہیں کرنی چاہیے. فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، پس جب سامان لادا گیا ان کے سامان کے ساتھ، جَعَلَ السِّقَایَةَ فِي رَحْلِ أَخِیهِ، رکھ دیا سقایا کو اس اپنے بھائی کے سامان کے اندر.
سقایا کہتے ہیں پینے کے پیالے کو. تو جب سامان ان لوگوں کا لادا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا, اپنے بھائی بنیامین کے سامان کے اندر اپنے سقایا یعنی سونے کا ایک پیالہ تھا وہ تحفتاً اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. ثم اذن مؤذن پھر اعلان کرنے والے نے اعلان کیا, ایتھا العیر, اے قافلے والو, انکم لسارقون, بے شک تم البتہ چور ہو. قالوا, وہ کہنے لگے, وَأَقْبَلُوا, اور پلٹے, علیہم, اوپر ان کے, ماذا تفقدون, کیا چیز تم گم کر بیٹھے ہو, یعنی تم کیا گم کر بیٹھے ہو, کیا چیز کی تمہیں تلاش ہے. یہ کون تھا جن کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا؟ ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی وہاں سے جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تحفتاً اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں ایک سونے کا پیالہ رکھ دیا کہ بھائی کو یاد آئے کہ ظاہر ہے وہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے, کسی طرح بھی وہ روک نہیں سکتے تھے, کیونکہ دل تو ان کا بہت چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کو روک لیں, لیکن اب ہوا یہ کہ وہ کسی طرح بھی ان کو روک نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا چلو میرا بھائی مجھے یاد رکھے گا, اس حوالے سے انہوں نے ایک سونے کا پیالہ تحفتاً ان کے سامان میں رکھ دیا. اب اتفاقاً ہوا یہ کہ جو ان کا ناپ کا جو پیمانہ تھا جس کو کہا جاتا ہے سوا, تو وہ سوا جو تھا جس کو بھر بھر کے دے رہے تھے, وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہے تھے, اتفاقاً وہ سوا گم گیا تھا. کیونکہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ اے قافلے والو تم لوگ چور ہو, تو انہوں نے پیچھے پلٹ کے پوچھا کہ بھئی تمہاری کیا چیز گم گئی ہے. تو قالوا, وہ سب کہنے لگے, نفقد سوال ملکی, ہم گم کر بیٹھے ہیں ناپنے کا پیمانہ بادشاہ کا, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ, اور جس کے پاس یہ بادشاہ کا پیالہ نکلا, حِمْلُ بَعِيرٍ, اس کو ایک اونٹ کے برابر غلہ دیا جائے گا, سامان دیا جائے گا, وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ, اور ہم اس کے ضامن ہیں. یعنی جو شخص بھی یہ بادشاہ کا ناپنے کا پیمانہ سوا ہم کو لا کر دے گا تو اس کے لیے انعام میں ایک بارے شتر اور دیا جائے گا, اور میں اس کا ذمہ دیتا ہوں. تو جب یہ بات بتائی گئی کہ بادشاہ کا ناپنے کا پیمانہ جو ہے وہ گم گیا ہے اور تم لوگوں نے اس کا پیمانہ چوری کیا ہے, کیونکہ تم لوگ آئے تھے اور تم لوگ اب یہاں سے جا رہے ہو, لہٰذا تم لوگ ہی وہ چور ہو اور تم لوگوں نے ہی اس کی سوا کو چوری کیا ہے. دیکھیں قرآن کے اندر جو الفاظ آ رہے ہیں دونوں ہی الفاظ بالکل ڈیفرنٹ ہے. سقایا حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں رکھا تھا, اور چوری کیا چیز ہوئی تھی, سوا چوری ہوا تھا. اب ہوا یہ کہ قالو, وہ کہنے لگے, بھائی سب کہنے لگے, تاللہ, اللہ کی قسم, لقد علمتم ما جئنا, البتہ تم جانتے ہو کہ ہم نہیں آئے, لنفسد فی الارض, تاکہ ہم زمین میں فساد کریں, وما کنا سارقین, اور ہم چور بھی نہیں ہیں. بھائیوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ ہم تو زمین میں فساد نہیں کرنے کے لیے آئے, اور ہم فسادی بھی نہیں ہیں, اور ہم چور بھی نہیں ہیں. قالو, تو وہ کہنے لگے, فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین, بس کیا ہے اس کا بدلہ اگر تم جھوٹے ہوئے, یعنی اگر تمہاری بات جھوٹی ہوئی اور تمہارے اندر سے چوری کا کوئی سامان برآمد نہیں ہوا تو پھر کیا بدلہ ہوگا اگر تمہاری یہ بات جھوٹی نکلی, یعنی کہ تم چور ہی نکلے اور تمہارے سامان میں سے ہماری چیز نکل آئی, تو پھر اس کا کیا بدلہ ہوگا. تو وہ کہنے لگے, قالوا, سب بھائیوں نے کہا, جزاؤہ, بدلہ اس کا یہ ہے کہ من وجد فی رحلہ, جس کے سامان میں وہ پایا گیا, فہو جزاؤہ, بس وہی اس کا بدلہ ہے, یعنی کہ وہ روک لیا جائے بدلے میں. اور کذالک نجزی الظالمین, یہی تو ہم جزا دیتے ہیں, یہی ہمارے ہاں یہی بدلہ ہے ظالم لوگوں کا. ان کے دین میں یہی طریقہ تھا کہ جو بھی چوری کرے اس کو وہاں روک لیا جائے, کیونکہ یہ دوسرے ملک میں گئے تھے, غیر ملک میں گئے تھے, اور غیر ملک کے اندر جو بھی غیر ملکی ہوتا ہے وہاں پر اس کا فیصلہ ان کے قانون کے مطابق ہی کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر اسلامی ریاست کے سربراہ بن گئے تو جو یہودی مدینہ وہاں پر قائم تھے اور موجود تھے, جب ان کے کوئی بھی معاملات ہوتے تھے تو ان کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لایا جاتا تھا کروانے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ان کی کتاب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ اس کا تمہاری کتاب میں کیا جو ہے وہ فیصلہ بتایا گیا ہے, کیا تمہاری شریعت میں اس کی سزا دی گئی ہے.
تو ان کی سزا کے مطابق پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے تھے. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جس معاشرے کے بادشاہ مقرر کیے گئے ہیں اس معاشرے کے اندر یہ قانون رائج نہیں تھا کہ چور کو اس کی سزا میں روک لیا جائے، لیکن جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا. جب انہوں نے اپنا یہ قانون خود ہی اپنے منہ سے بتایا تو پھر کہا کہ بھئی جو ہمارے اندر تو جو چوری کرتا ہے اس کی سزا یہی ہوتی ہے کہ آپ چور کو روک لیں. بس ابتدا کی گئی، یعنی تلاشی شروع کی گئی بِأَوْعِيَتِهِمْ ان کے سامان سے، قبل وعاء أَخِيهِ ان کے بھائی کے سامان سے پہلے باقی سارے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی گئی. ثم استخرجها پھر نکال لیا اسے، یعنی اس پیالے کو نکال لیا گیا مِن وعاء أَخِيهِ اس کے بھائی کے سامان سے، یعنی حضرت بنیامین کے سامان سے وہ سامان نکل آیا چوری کا. کون سا چوری کا سامان؟ دیکھیں سوا جو ہے وہ چوری ہوا تھا، ان کو غائب ہو گیا تھا، اور سقایا حضرت بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا. جب حضرت بنیامین کے سامان میں سے سونے کا پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کا سقایا نکلا تو کسی کو اس کے بارے میں علم تو نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی اپنے بھائی کے لیے رکھا ہے تحفتاً. تو تحفتاً جو چیز رکھی گئی تھی وہ اتفاقاً معلوم ہو گئی کہ جی یہ ان کے سامان میں سے یوسف علیہ السلام کی چیز برآمد ہوئی ہے. تو جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک چیز برآمد ہو گئی حضرت بنیامین کے سامان سے، تو اب ہوا کیا کہ ان کی ہی بات کے مطابق حضرت بنیامین کو وہاں پر رک جانا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح سے ہم نے تدبیر کی، ہم نے ایک چال چلی واسطے یوسف کے. یعنی یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش تھی اور اللہ نے ایک چال چل کے ایک طریقہ اختیار کروا کے حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ میں ایک خیال ڈال کے کہ میں اپنے بھائی کو ایک پیالہ دے دیتا ہوں. اسی کے حوالے سے یہ سارے کا سارا ایک پورا کا پورا ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اس انسیڈنٹ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے چال چلی تھی واسطے یوسف علیہ السلام کے. مختلف تفاسیر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود ہی کوئی ڈھونگ رچا کر ایسا معاملہ کیا تھا. ایک تو یہ کہ کسی نبی کے شایان شان یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ کوئی نبی کوئی ڈھونگ رچا کے کوئی کسی کو پھنسانے کی کوشش کرے. یہ انہوں نے تحفتاً دیا تھا اور اتفاقاً پیمانہ گم ہو گیا. اناؤنسمنٹ کی گئی تو سامان کے اندر سے یہ نکل آیا. تو اللہ ہی نے چال چلی، مکرو وہ چال چلتے ہیں وہ ومکر اللہ، اور چال چلتا ہے اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو بہترین ہی چال چلنے والا ہے. تو اللہ نے یہاں پہ بیسیکلی خود ہی قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ میں نے چال چلی تھی یوسف علیہ السلام کے لیے. ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، نہیں تھا کہ وہ پکڑ لے اس کو یا روک لے اس کو، اپنے بھائی کو اپنے ملک میں کے قانون کے اندر، الا ان یشاء اللہ، مگر اللہ ہی جو چاہتا ہے. یعنی ان کے قانون میں ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو وہاں روک سکتے، لیکن اللہ نے جو چاہا اس کو کر دیا. یوسف علیہ السلام کی سلطنت میں نے آپ کو بتایا نا ایسا کوئی بھی قانون نہیں تھا. تو اللہ نے یہ سب کا سارا معاملہ کروا کے ان کے بھائیوں کے منہ سے ہی وہ نکلوا دیا جو بیسیکلی اللہ کی مشیت تھی. اچھا، پھر نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر ایک علم والے کے اوپر ایک علیم موجود ہے. ہر صاحب علم سے اوپر ایک مزید علم والا موجود ہے. گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے آپ کو علیم کہا، اور یہ کہا کہ جتنے مرضی دنیا میں عالم بن جاؤ لیکن تم سب کے اوپر ایک بہترین علم والا جو علیم ہے وہ موجود ہے. گویا انسان عالم تو ہو سکتا ہے لیکن علیم صرف اللہ کی ذات ہے. ہر عالم کے اوپر ایک علیم موجود ہے. جتنے بھی دنیا میں انسان علم حاصل کر لیتا ہے، 1 کا 2 کا 4 کا، کتنے علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن علیم رب اللہ کی ذات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اندر علیم مبالغے کی حد تک ہے، فعیل کے وزن پر ہے یہ علیم. تو گویا مبالغے کی حد تک علم اللہ کے اندر موجود ہے.
ہر چیز کا علم اور میکسیمم فارم آف علم، جتنا بھی علم آپ کہہ لیں دنیا کا، ہر قسم کا علم اللہ کے پاس موجود ہے. اللہ اپنے علم کے لیے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، مختلف لوگوں سے وہ علم سیکھتا ہے، لیکن اللہ اپنے علم میں انڈیپینڈنٹ ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ ہمیں وہ علم دیتا ہے. کوئی بھی علم اگر ہم حاصل کرتے ہیں تو وہ اللہ ہی ہمیں سکھاتا ہے، وہ اللہ ہی کی توفیق سے انسان کے پاس آتا ہے. اللہ اپنے علم پر ڈیپینڈنٹ نہیں، ہم علم پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اللہ کا احسان ہے کہ یہ ہمیں کسی بھی قابل وہ بناتا ہے، کسی قسم کا علم ہمیں عطا فرماتا ہے. اور علم وہی ہوتا ہے جو انسان کے اندر عاجزی لے کر آئے، تکبر سے اس کو نکال دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میری کوئی ہستی نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں. وما توفیقی الا باللہ. جب انسان اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتا ہے، اللہ کو ہی علیم مانتا ہے، تو پھر وہ اپنے علم کے اوپر فخر اور تکبر نہیں کرتا. پھر اس کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ علم تو میری مرضی کی، میری محنت کے اوپر مجھے ملا ہے. وہ کہاں سے آتا ہے اس کے اندر؟ وہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے مجھے علم ملا ہے. اور وہی علم جو انسان کے اندر عاجزی لے کر آتا ہے، وہی علم پھر مفید بھی بنتا ہے. وہی علم پھر انسان کو حکمت بھی سکھاتا ہے. اور بہترین علم پھر کون سا علم ہے؟ جو اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے نا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، کہ ان میں الکتاب کا علم کس کے پاس نہیں ہے؟ اللہ کی نظر میں وہ جاہل ہے، امی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نظر میں عالم بن جائیں، ہم اللہ کی نظر میں پڑھے لکھے جاننے والے بن جائیں، تو دنیا کا جتنا مرضی ہم علم حاصل کر لیں، اگر الکتاب کا علم ہمارے پاس نہیں ہوگا تو اللہ کی نظر میں ہم عالم نہیں ہیں. ہم کیا ہیں؟ جاہل، امی ہیں. اللہ نے فرما دیا، اللہ ہمیں الکتاب کا علم عطا فرمائے، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو الکتاب کا علم عطا فرمائے. یہی وہ بہترین علم ہے. جتنا زیادہ انسان کے اندر یہ علم آتا جاتا ہے، اتنی زیادہ انسان کے اندر عاجزی آتی چلی جاتی ہے. وہ جھکتا چلا جاتا ہے، وہ ویسے پھل لگے پودے درخت کی مانند بن جاتا ہے جس کے اندر پھل لگنا جب شروع ہوتے ہیں تو وہ پھل دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور وہی پھل جب دوسرے اس درخت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو وہ بہترین عاجزی کے ساتھ مزید جھک جاتا ہے. جب جس بھی پودے کے اوپر پھل لگے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں، اس بوجھ سے جھک جاتی ہیں. تو جس کے پاس جتنا زیادہ مفید علم ہوگا وہ اس میں اتنی ہی زیادہ عاجزی لائے گا، اور اس کا علم اتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو جائے گا. اللہ نے یہاں پر ہمیں یہ بتایا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو. یہ بات یاد رکھنا کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم موجود ہے، اور اس کا ہی اقتدار ہر چیز کے اوپر ہے. اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ ہمیں بہترین علم بھی عطا فرمائے، اور اس علم کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں بلندیاں اور کامیابیاں نصیب فرمائے. قالوا، ان کے بھائی کہنے لگے، سارے بھائیوں نے کہا کہ ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ له من قبل، تو یقیناً چوری کی تھی اس کے بھائی نے واسطے اس کے اس سے پہلے بھی. یعنی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بڑی تعجب کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اس کا جو بھائی ہے نا وہ بھی چوری کر چکا ہے. کون سا بھائی چوری کر چکا تھا؟ کس بھائی کے اوپر الزام لگایا جا رہا تھا؟ حضرت بنیامین کے جو بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں ان پہ اوپر الزام لگا رہے ہیں، ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ہی، اور کہہ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ چوری کر رہا ہے نا تو اس کا بھائی جو ہے اس سے بڑا والا پہلے وہ بھی چوری کر چکا ہے. دیکھیں حسد کیسا ان بھائیوں کے دلوں میں اب بھی موجود ہے، اور اسی حسد کی بنا پر انہوں نے ایسا الزام لگا دیا. اور اصل میں یہ الزام کیوں لگایا تھا؟ تو اس کی وجہ بیسیکلی یہ بتائی جاتی ہے، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی نانی کے گھر ایک بت دیکھا اور اس بت کو اٹھا کر باہر لے کر آئے اور لے جا کر توڑ دیا، کیونکہ انبیاء کے دلوں میں بتوں سے کراہت شروع سے اللہ نے رکھی ہوتی ہے. تو بس اسی وجہ سے یہ الزام ان کے اوپر ان کے بھائیوں نے لگا دیا اور ساری عمر ان کو اسی الزام کے ساتھ رکھا کہ بھائی وہ بھی چور تھا اور اس نے بھی بچپن میں چوری کری تھی، تو اگر بھائی کر رہا ہے تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. اب یہ الزام سن کے جو بادشاہ وقت جس کے منہ پر اس کے بھائی ان کے لیے ہی الزام لگا رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت اٹھتے. اور جیسے کہ آج عمومی رویہ یہی پایا جاتا ہے نا کہ کوئی اگر کسی کے اوپر کسی بھی قسم کا الزام لگائے تو انسان سے برداشت نہیں ہوتا وہ الزام، اور فوراً اٹھتے ہیں اور اٹھ کے جو ہے وہ دوسرے کو اپنے عطاب کا شکار بناتے ہیں. یہ تو پھر بادشاہ وقت ہے، جو مرضی چاہتے یہ کر لیتے، جو مرضی چاہے یہ ان بھائیوں کے ساتھ کر سکتے تھے کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی کہ تم نے یوسف کے اوپر یہ الزام لگایا، یا یہ کہ ان کو سخت قسم کے الفاظ کہے اور کہتے. کسی قسم کا رویہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پر نظر نہیں آ رہا، بلکہ کیا نظر آ رہا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، بس چھپا لیا اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے اس بات کو ظاہر ہی نہیں کیا. ٹوٹل حلم، ٹالرنس اور خاموشی اور صبر کا رویہ نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. حکمران ہیں لیکن کوئی نہ بدلہ لیا، نہ ہی کسی قسم کی ان کو شکایت کی، نہ ان کے ساتھ بدتمیزی یا بد کلامی کی، بلکہ ٹوٹلی پی گئے ہیں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا رویہ نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. اللہ یحب المحسنین، اسی لیے تو محسن بنے تھے. وہ ہر قسم کی تکلیف کو پی ہی گئے ہیں، نہ کسی چیز سے ان کا نظر آ رہا ہے رویہ، نہ کسی بات سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہوں نے کسی بارے میں ان سے کوئی بھی اپنا بدلہ لیا ہو. کیا کر رہے ہیں؟ فَأَسَرَّهَا، چھپا لیا، پی ہی گئے، بالکل پی گئے ہیں. دو باتیں ایک اور سمجھنے کی ہیں کہ انہوں نے جو اپنے بھائی کے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ اگر چوری کر رہا ہے تو اس کا بھائی بھی چوری کر چکا ہے. تو یہ ایک وہ رویہ ہے جو عمومی طور پر آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی نظر آتا ہے. ہمارے یہاں معاشرے میں بھی اسی طرح کی بات کی جاتی ہے کہ اگر جیسے انہوں نے یہ کہا کہ جی بھائی یہ چور ہے تو اس کا بھائی بھی چور ہی تھا. اگر چوری بہن نے کی ہے تو لوگ کہتے ہیں جو بہن چور ہے تو دوسری بہن بھی اس کی چور ہی ہوگی. کسی بہن کو طلاق ہو جائے تو آج لوگ کہتے ہیں کہ ایک کو طلاق ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی دوسری بہن کو بھی وہ بھی اچھی نہیں ہوگی تو لہٰذا دوسری بہن اس کے ساتھ شادی کرنے سے لوگ بہت ہچکچاتے ہیں. ایک اگر لڑکے نے کسی کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو پھر اس کے دوسرے بھائی سے بیاہ کرنے کے لیے لوگ 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ اگر ایک بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو دوسرا بھی ایسا ہی نکلے گا، وہ بھی اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے. تو ایک کا وبال دوسرے کے اوپر ڈالنا آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی رویہ نظر آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ تو یہ مومن کا رویہ نہیں ہوتا کہ ایک کا وبال دوسرے کے اوپر ڈال دیا جائے. شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ہمارے قرآن میں آتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ اور دلیل سے اپنی بات کو ثابت کرو. اور یہاں پر ان کے پاس دلیل تو کوئی نہیں تھی، بس دل کا حسد تھا نا، جو بغض تھا جو نکلا اور انڈا پڑ رہا تھا. ایک نے غلط کیا ہے تو بس دوسرے کا بھی وبال اسی کے اوپر ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ ٹوٹل اگنورنس کا رویہ، ہر چیز میں وہ پی ہی جاتے ہیں اور ان کے اوپر یہ ظاہر بھی نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، کہ تم تو بڑے ہی برے لوگ ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے جو باتیں تم گھڑ رہے ہو. یعنی اللہ زیادہ جانتا ہے جو باتیں تم بنا رہے ہو یہ بالکل جھوٹی ہیں، ایسا ہرگز بھی معاملہ نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام حدیث کے حوالے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو کشتی میں لوگوں کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان کون ہے؟ جو غصے کی حالت میں اپنے غصے کے اوپر قابو پالے. حقیقت میں تو پہلوان وہ ہے. تو یہ پہلوان بن کے حضرت یوسف علیہ السلام دکھا رہے ہیں. صرف
دل ہی دل میں اس چیز کو پی گئے اور کہتے ہیں کہ بس بہت برے لوگ ہو جو تم میرے منہ پر اس الزام کو لگا رہے ہو، حالانکہ یہ الزام بھی کیسا ہے، جھوٹا ہے، اللہ اس کی حقیقت کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے جو باتیں تم کر رہے ہو۔ قالو، وہ کہنے لگے، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہو ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا باپ یعنی حضرت بنیامین کا باپ جو ہے یہ بہت بوڑھا انسان ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، بس آپ رکھ لیں ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ بہت ہی احسان کرنے والے لگتے ہیں، ایک نیک انسان لگتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ رکھ لیں، کیونکہ اس کا جو باپ ہے وہ بہت ہی بوڑھا انسان ہے، بوڑھا آدمی ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھائی بظاہر تو ہمیں معلوم ہے اور حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو تو نہیں معلوم تھا نا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہے، لیکن پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلی دفعہ مل رہے ہیں یعنی دوسری دفعہ مل رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو محسن دیکھ رہے ہیں۔ گویا یہ ہوتا ہے محسن کہ جو دوسرے کو ایسا میگنیٹ کی طرح اٹریکٹ کرتا ہے کہ انسان اس کی طرف خود بخود کھینچا چلا آتا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسے محسن ہیں کہ اپنے پرائے ہر ایک کو اپنے سے جوڑ رہے ہیں۔ وہ قید خانے میں بھی وہ قیدی ان کو کہہ رہے ہیں ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں، یہ بھی جو پہلی دوسری دفعہ مل رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو احسان کرنے والا ایک نیک انسان دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر محسن کی صفات لے کر آنی ہے تاکہ لوگ آٹومیٹکلی ہماری طرف مائل ہو جائیں۔ جب وہ ہماری طرف مائل ہوں گے تو انشاءاللہ قائل ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کون سے رویے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو محسن بنا رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ رویے ہیں کہ وہ ہر برائی کو بھلائی سے درگزر کر رہے کہ نہیں کر رہے، ہر برائی کو جو بھائیوں نے ان کے ساتھ برا کیا، جو ان کے ساتھ زندگی میں کسی نے بھی برا کیا، کہیں پر بھی وہ اپنا بدلہ نہیں لے رہے، بلکہ ہر جگہ دوست ہو یا دشمن ہو اس کے ساتھ اچھا ہی رویہ کر رہے ہیں۔ یہی تو اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اس کو دوں۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ جب انسان اس رویے کو اپناتا ہے تو ہی محسن کے درجے کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ کون اپناتا ہے، یہ کون اپناتا ہے، کون محسن بن سکتا ہے؟ وہ بنتا ہے جس کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی صفات جس کے اندر راسخ ہوتی ہیں، جس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر تم ادفع باللتی ہی احسن، ہر برائی کو بھلائی سے درگزر کرو تو تم دیکھو گے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اس رویے کے ساتھ چلو گے تو دیکھو گے کہ وہ جس کے درمیان اور تمہارے درمیان دشمنی تھی، عداوت تھی، وہ تمہارا جگری دوست بن گیا۔ یہ آؤٹ سائڈرز ہیں اور آئے ہیں اور آگے ایک بادشاہ وقت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک نیک آدمی پاتے ہیں، ایک نیک انسان پاتے ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے احسان ہی اور حسن یوسف سے تو متاثر نہیں ہوئے تھے نا، بلکہ احسان یوسف سے متاثر ہوئے تھے، ان کے حسن سلوک سے متاثر ہوتے ہیں، تبھی ان کو یہ بات کہتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم کیسے روک لیں اس شخص کو جس کے پاس ہم نے اپنے مال کو پایا ہے، انا اذا لظالمون، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ مطلب جو اچھے حکمران ہیں وہ تو عادل ہوتے ہیں، وہ تو ظلم کرتے ہی نہیں، وہ تو بلکہ ظلم اور زیادتی سے خصوصی طور پر اجتناب کرتے ہیں، تو یہ تو بہترین حکمران تھے، یہ کیسے کسی ظلم کا معاملہ کر سکتے تھے؟ فوراً یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، میں ایسے شخص کو کیسے روک سکتا ہوں جس کے پاس میں نے اپنا مال ہی نہیں پایا، یعنی دوسرے
دوسرے انسان کو میں کسی خامخواہ کسی الزام کے اوپر جو کام کسی دوسرے نے کیا ہے، کسی دوسرے کے گناہ کا وبال میں کسی کے اوپر دوسرے کے اوپر کیسے ڈالوں؟ اگر میں ایسے کام کروں گا تو پھر تو میں ظالم ہوں گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، بس جب مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائی، یعنی کہ جب یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ان کے بھائیوں کو یہ پتا چلا اور سمجھ میں آیا کہ یوسف علیہ السلام تو ہرگز بھی ایسے نہیں کریں گے کہ ہم بھائیوں میں سے کسی کو روک لیں بنیامین کے بدلے میں اور ان کو جانے دیں، خلصوا نجیًا، تو ان کو علیحدہ ہو گئے، تنہائی میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، ان کے بڑے نے کہا، الم تعلموا ان اباکم، تو کیا نہیں تم سب جانتے یہ کہ تمہارا باپ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یقیناً لے چکا ہے تمہارے اوپر اللہ سے عہد و پیمان، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے والد تم سے اللہ کے نام پر عہد و پیمان لے چکے ہیں۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی جو تم کر چکے ہو وہ بھی تمہیں معلوم ہی ہوگی، یعنی کہ ان کو ان کی غلطی یاد دلائی اور ایک عہد یاد دلایا جو اپنے والد سے وہ کر آئے تھے۔ یہ کون کر رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے؟ ان کا ایک بڑا بھائی تھا جس کا نام یہودا آتا ہے بیسیکلی۔ اس یہ پہلے بھی اس نے کہا تھا کہ حضرت یوسف کو کنویں میں قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو، کچھ اچھائی نیکی کی رمق ہوگی اس کے اندر۔ بہرحال ایک بڑے بھائی نے ایسے ہی یہی بات کہی کہ بھائی دیکھو تم ایسے کیسے کر چکے ہو، تمہارے والد سے تم نے عہد و پیمان بھی اللہ کے نام پہ لیا ہے، اور دوسرا کیا کیا ہے تم نے یوسف کے بارے میں بھی زیادتی کی تھی پچھلی دفعہ، گویا ان کو ان کی غلطی یاد دلا رہے ہیں۔ انسان کی اصلاح ہمیشہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی غلطی کا احساس کر لیتا ہے، غلطی کا احساس ہوتا ہے تو ہی اصلاح کا معاملہ شروع ہو سکتا ہے۔ اگر غلطی انسان ایکسیپٹ ہی نہ کرے تو کبھی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نام پہ عہد و پیمان لے چکے تھے اور اب اللہ کے نام پہ عہد و پیمان لے کے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہتے تھے۔ گویا ایک چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب اللہ کی تھوڑی تھوڑی پہچان ان کے اندر آتی جا رہی ہے، اور اللہ کی جب پہچان آتی جا رہی ہے تو چاہے اپنے والد سے اب جتنی بھی دور ہیں، چاہے اپنے والد سے وہ جتنی بھی دور ہیں، اب ان کو خیال ہے کہ اب ہم نے اللہ سے کے نام پہ کیے ہوئے پیمان یا عہد کو توڑنا نہیں ہے۔ یقین مانے جب بھی انسان ماں باپ سے ڈر کے کوئی عمل کرتا ہے یا چھوڑتا ہے تو اگر والدین نہیں ہوتے تو کیا ہوگا؟ جب والدین کی نظروں سے دور ہوں گے، والدین اپنی اولاد کی نظروں سے دور ہوں گے تو اولاد وہی غلط عمل کرے گی کیونکہ وہ والدین سے ڈر کے اس عمل کو چھوڑے ہوئے تھی۔ اگر اولاد کے دماغ میں اللہ کی پہچان راسخ کی جائے، اللہ کا تقوی راسخ کیا جائے، اللہ کے بارے میں یہ معرفت دی جائے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ گویا اللہ کی صفات جب بچوں کے دلوں میں راسخ کی جاتی ہیں تو وہ بچے غلط اعمال، اگر والدین نہ بھی موجود ہو، اگر والدین سے 100 میل دور بھی ہو، 1000 میل بھی دور ہوں گے، کبھی بھی وہ اولاد غلط عمل کی طرف قدم نہیں اٹھائے گی۔ آج ہمارا عمومی رویہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولاد کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی ڈالنے کے بجائے اپنا تقوی ڈالتے ہیں، اپنے سے ڈر ڈالتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے ہم اپنا ڈر ڈالتے ہیں۔ تو جیسے ہی والدین جب نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں تو بس یہ ہو جا کے والدین کو پتہ ہی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، بعد میں امی آئیں گی تو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، امی کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، یا ابو کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا، یا شوہر کو تو پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔ تو وہ جب اپنی اللہ کی پہچان حضرت یعقوب علیہ السلام کنٹینیوسلی اپنے ایسے نافرمان بیٹوں کے دماغوں میں بار بار ڈالتے تھے، تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ اب والد یہاں موجود نہیں ہیں لیکن ان کو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اور کیا کہا؟ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، کہ میں تو ہرگز بھی نہیں اب سفر کروں گا، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ میرے لیے میرے والد ہی حکم دے دے، او يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ ہی میرے لیے فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو گویا
اب اپنی ہی باتوں میں اس کے حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کی باتوں میں آپ کو باتیں نظر آ رہی ہیں کہ وہ اللہ کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ، جب یہاں تک کہ اللہ ہی میرے لیے فیصلہ نہ کر دے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، تو کیا اصول سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولاد کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ والدین کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، یہ سوچ کے کہ بھئی آج میں کہہ دوں اور کوئی ٹیکا لگ جائے اور وہ ایک دم سے آل ٹوگیدر چینج ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہوتا. کنٹینیوسلی آہستہ 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 اللہ کی صفات کو راسخ کرتے جائیں گے تو آج نہیں تو کل وہ وہی باتیں جو والدین کہتے تھے وہی باتیں اولاد کی زبان سے ضرور نکلیں گی. مستقل مزاجی کا درس مل رہا ہے یہاں سے. والدین اپنی اولاد کی تربیت میں مستقل مزاجی سے کام رکھیں گے جاری. نماز نہیں پڑھ رہی یا بہت زیادہ گانے سنتے ہیں تو مائیں پریشان نہ ہو، کنٹینیوسلی ان کو کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. اللہ ناراض ہوتا ہے. ایک کانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آواز نہیں سنائیں گے، ایک کانوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھر نغمہ کیسے سنو گے اگر ان کانوں میں تم شیطان ہی کی آوازیں سنتے رہو گے. آہستہ 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 اللہ کی پہچان ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں تو انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کے بچے ضرور پلٹ کر آپ کے پاس آئیں گے. جو باتیں آپ ان کے دماغوں میں ڈالیں گے مت سمجھیں کہ وہ فوراً ہی چینج ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ ہوں گے لیکن ہو ضرور جائیں گے. جب یہ ہو گئے ہیں اتنے ناخلف اولاد تو کیا ہمارے بچے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. والدین کی اس کے ساتھ جو اولاد کی تربیت کا طریقہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی سیرت کے اندر ہمیں بہت خوبصورت اصول دیتا ہوا نظر آتا ہے سورہ یوسف کے اندر. ارجعوا الی ابیکم، لوٹو اپنے والد کی طرف. فقولوا، اور پس ان سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے والد صاحب، ان ابنک سرقا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہدنا، اور ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، یعنی ہم نے اسے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. الا بما علمنا، مگر جو ہمیں علم دیا گیا ہے، یعنی کہ ہمیں صرف یہ بات بتائی گئی ہے اور کہ اس نے چوری کی ہے لیکن ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے بارے میں تو ہم حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی ہم نے اس کو چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن ہمارے پیچھے اگر اس نے ایسا کام کر لیا ہے تو اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ ہی ہم اس کی حفاظت اس حوالے سے کر سکتے تھے. اگر واسأل القریۃ التی، اور پوچھ لیں آپ اس بستی والوں سے، کنا فیہا، جہاں ہم ابھی تھے، والغیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی پوچھ سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم ابھی پلٹے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کو ہمارا یقین نہیں آ رہا تو آپ اس بستی والوں سے پوچھ سکتے ہیں جہاں پہ ہم ابھی گئے تھے، اور جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں آپ بے شک قافلے والوں سے پوچھ لیں. فإنا لصادقون، اور بے شک ہم البتہ سچ کہہ رہے ہیں، ہم بالکل سچ بات کہہ رہے ہیں. یعنی کہ وہ کیوں یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے والد کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم بالکل سچ بول رہے ہیں. والد کو تو آپ اولاد جو بھی بات آگے بتائے، والدین تو اپنی اولاد کی بات پہ ٹرسٹ کریں گے نا، تو وہ کیوں خاص طور سے اپنی سچائی کا یقین دلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سچ ہی بول رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جو جھوٹا انسان ہوتا ہے نا وہ اپنا اعتبار کھو دیتا ہے جھوٹ بول بول کے. یہ پہلے بھی انہوں نے اپنا اعتبار کھویا تھا اپنے والد کی نظروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جھوٹ بول کر، لہٰذا اب بھی چونکہ ایک بھائی ہی کی گمشدگی کا معاملہ ہوا ہے تو اب ساری عمر بھی یہ سچ بولتے رہتے. ان کی بات کو تو ان کو تو یہی لگنا تھا کہ اگلے نے تو ہماری بات کو ماننا نہیں، چاہے ہم سچ بھی بول رہے ہو. تو جو جھوٹا ہوتا ہے پھر اس کو اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ساری عمر گواہ بنانا پڑتا ہے. یہ حالات ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو یہی اپنے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری بات اپنے بھائی کے حوالے سے جو بھائی نے سکھائی تھی، انہوں نے یہ بات جا کے اپنے والد کو کہا. قال، اب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، انہوں نے جب یہ ساری باتیں سنی تو کیا کہا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ آسان کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک بہت ہی مشکل کام کو. یعنی ایک بہت بڑا اور مشکل کام تھا لیکن تمہارے نفس نے اس کو تمہارے لیے بڑا آسان کر دیا. فصبر جمیل، بس صحیح ہے، میں صبر کروں گا اور بہت ہی اچھا صبر کروں گا.
پچھلی تکلیف بھی جب حضرت یوسف علیہ السلام ان سے لے گئے تھے اور جا کے ان کو کنویں میں ڈال رہے تھے، تب بھی آگے جب یہ واقعہ سنایا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی کسی رویے میں ہمیں یہ نظر نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو جھاڑا ہو یا ڈانٹا ڈپٹا ہو. پہلے ایک بیٹا گمشدہ ہوا، اب دوسرا بھی گمشدہ ہو گیا ہے بیٹا، لیکن پھر بھی والد کا صبر کیسا نظر آ رہا ہے؟ صبر جمیل کا معاملہ، ٹوٹل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کر کے صبر جمیل کر کے چل رہے ہیں. کسی قسم کا ڈانٹنے ڈپٹنے کا معاملہ کر ہی نہیں رہے، ذرا سا بھی معاملہ ڈانٹنے ڈپٹنے کا نہیں کر رہے. آج ہماری اولاد سے کوئی غلط عمل ہو جائے اور اس پہ دوبارہ اگر کوئی کر دے تو سوچئے والدین کا کیا حال ہوتا ہے. پھینٹی لگا دی جاتی ہے اور اتنا مارا جاتا ہے. اتنا سخت والدین بھی ہوتے ہیں جو اپنی اولادوں کو اتنا مارتے ہیں کہ کوئی دو بیلٹوں سے پکڑ کے مارتا ہے، کوئی پتہ نہیں جوتوں سے مارتا ہے، کوئی اتنا مارتے ہیں اپنی اولادوں کو. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہی اولادیں پھر اپنے والدین کے لیے اپنے دلوں میں نفرت بٹھا لیتی ہے کہ ان کو ہوتا ہے کہ کب مریں گے یہ، کب ہماری ان سے جان چھٹے گی. لیکن یہ جو اتنی سخت قسم کی، اتنی ظالم جابر حاسد نافرمان منافق قسم کے جو اولادیں دی، ان کے ساتھ بھی جو ان کو بھی سیدھا کرنے کے لیے ان کے والد کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، صبر کر کے چل رہے ہیں. اور خوبی صبر، یہ نہیں ہے کہ بھائی شروع میں تو غصے میں نکال لیا اور بعد میں تو یہ مرتا کیا نہ کرتا، صبر آ ہی جانا تھا. نہیں، صبر کون سا ہوتا ہے؟ صبر وہی صبر کہلاتا ہے جو تکلیف کے آتے کے ساتھ ہی کیا جائے. اس کو صبر جمیل کہا جاتا ہے. یہ صبر جمیل کا رویہ صبر ایوب حضرت بھی مشہور ہے اور صبر یعقوب میں بھی ہمارے لیے بہت بہترین اصول مل رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت اچھا صبر کروں گا. عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ یاتینی بہم جمیعا، کہ وہ لے آئے میرے پاس ان دونوں کو ملا کر. اللہ کی ذات پر کتنا توکل ہے، کتنا توکل ہے. یہ صبر اسی لیے تو آیا تھا کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی پہچان تھی، اللہ کی ذات پر توکل تھا، اللہ کے معارف تھے. انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا بھی ہے، حکیم بھی ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے. یہی صفات جس کے اندر راسخ ہوتی ہیں اسی کے لیے مشکلات سے گزرنا آسان ہوتا ہے. یہ دو صفات، علیم اور حکیم، یہی صفات حضرت یوسف علیہ السلام کے دماغ میں بھی حضرت یعقوب نے بچپن میں راسخ کر دی تھی، اور یہی صفات حضرت یعقوب کے دماغ میں بھی راسخ ہے، جس وجہ سے ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا صبر الجمیل کے حوالے سے آسان ہوا تھا. یہ آسان طریقہ نہیں ہے، یہ آسان معاملہ نہیں ہے. کسی والدین کے اگر اولاد جوان جہان اولاد اس کی دنیا سے چلی جائے تو شاید پھر بھی صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر اولاد گمشدہ ہو جائے جس کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں ہے، تو مائیں جیتے جی مر جاتی ہیں، باپ جیتے جی مر جاتے ہیں. ایک منٹ کو چین نہیں آتا کہ میری اولاد آخر کس حال میں ہوگی، کہاں ہوگی، کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی. یہ پھر بھی اتنی بڑی تکلیف میں یہ اللہ کی ایسی صفات ان کے اندر راسخ تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی تکلیف سے گزرنا بھی ان کے لیے اسی لیے آسان ہو گیا تھا. اللہ ہمیں بھی ان صفات سے بہرہ مند کرے، اور اللہ کی یہ صفات ہمارے لیے اور ہمارے دلوں دماغ میں، ہماری اولادوں کے دماغ میں بھی اللہ راسخ کرے، اور ہمیں بھی اللہ کی ذات کی پوری معرفت عطا فرما کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر ہی مشکل اور پریشانی میں یہ رویے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، اور تو پلٹے ان کی طرف، قَالَ، اور کہا، یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، تکلیف اتنی ہے، اب ان کو اپنے بیٹے یاد آ رہے ہیں. وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں غم سے. فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنے خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا، یعنی کہ اتنی دل ہی دل میں وہ غم سے گھٹا جا رہا تھا.
اپنے صدمے کو برداشت کر رہے ہیں، پی رہے ہیں اندر ہی اندر اور گھٹ رہے ہیں، اتنا روتے ہیں، ساری زندگی رو رو کے پھر انہوں نے گزاری تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، کیونکہ یہ یقین تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اگر میرے بچوں کو میری نگاہوں سے اس نے اوجھل کر دیا ہے تو انشاءاللہ اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کسی کام کا بنا رہا ہوگا، اپنی کسی کام کے لیے اس کو تیار کر رہا ہوگا۔ لیکن اپنی اولاد کی جدائی میں رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی، یعنی کہ ان کی بینائی ہی چلی گئی۔ تو ایک چیز یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ غم اور پریشانی کے اندر آنسو بہانے کی انسان کو ہماری شریعت اجازت دیتی ہے۔ ایسا کوئی رویہ نہیں ہے کہ مومن کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ وہ آنسو بھی نہ بہائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب ان کی بیٹیوں کا انتقال ہوتا تھا، وفات ہوئی آپ کی بیٹیوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ جب آپ کے بیٹے کی وفات ہوتی ہے تب بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت زید جب شہید ہوئے تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے خوب آنسو بہے، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں یہ ایک حبیب کے آنسو ہیں اپنے دوسرے حبیب کے لیے، یعنی کہ انسان جدائی میں رو سکتا ہے، ایسی بات نہیں کہ ہماری شریعت رونے کو منع کرتی ہے۔ ہاں نوحہ کرنا، بین کرنا، گریبان پھاڑنا یا بالوں کو الٹ پلٹ کر کے اور وہ خوب سروں کو مارنا اور تھپڑوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہلکان کرنا، ماتم، یہ سب چیزیں جو ہے ہماری شریعت کو میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ تو دل کی نرمی کی علامت ہے نا، آنسوؤں کا بہنا۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو رونا نہیں آتا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے تمہارے دل سے نرمی ہی سلب کر لی ہے، تو دل کی نرمی انسان کی عکاس ہے یہ آنسوؤں کا بہنا اور رونا۔ لیکن جب کب تکلیف، جدائی یا پریشانی آتی ہے تو جن لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں یا بہتے ہیں تو اس میں بالکل بھی شریعت میں مناہی نہیں ہے، لیکن بس اونچی اونچی آواز میں جو ہے وہ اس قسم کے کلمہ کفر پکارنا کہ میں ہی رہ گئی تھی، مجھ پر یہ تکلیف آنی تھی، اس قسم کی باتیں کرنا جو ہے یہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ لیکن اب اولاد کا غم اتنا غم ہے کہ ان کے غم میں، جدائی کے غم میں آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اور اب جو دوسرا بیٹا ہے اس کی جدائی میں کیا ہے، اپنے غم کے گھونٹ پی کر رہ گئے، مطلب اندر ہی اندر گھٹے جا رہے ہیں اپنے غم کے اندر۔ ایک اور بھی بات یہاں سے سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی انسان کسی تکلیف سے گزرتا ہے تو وہ انتہائی سٹریس سے گزرتا ہے، اور جب وہ اپنے سٹریس کو بولتا نہیں، اپنے اندر ہی اندر اس سٹریس کو رکھتا ہے اور اندر ہی اندر اس غم میں گھلا جا رہا ہوتا ہے، تو اس کی صحت پر ضرور اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی صحت اثر انداز ہوتی ہے۔ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائبٹک ہو جاتا ہے، اس کو شوگر کا مریض بن جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو تھائرائڈ کی پرابلم ہو جاتی ہے، کچھ کو کچھ ہو جاتا ہے، تو گویا وہ اپنی جسمانی صحت ان کی ضرور متاثر ہو سکتی ہے اسی سٹریس کی وجہ سے۔ اور یہ سٹریس جب انسان اپنی زبان سے نکالتا ہے تو انسان کس کے سامنے نکالے گا؟ سب کے سامنے وہ نکالے گا، ہر ایک سے بولتا رہے گا کہ جا جا کے سب کو اپنے دکھڑے روتا رہے گا، اور اس کے سامنے دوسروں کی غیبتیں اور چغلیاں اور معاملہ بھی کرے گا۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کا رویہ دیکھیں کیا ہے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، ان کے بیٹے کہنے لگے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکروا یوسفا، کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے، یعنی کہ آپ تو بس یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے رہتے ہیں، حتی تکون خرزن، یہاں تک کہ آپ تو اسی میں ہی گھلتے رہیں گے، او تکون من الہالکین، یا پھر آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والوں میں ہی ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کے دل میں، بیٹوں کے دل میں اس بات سے بھی صاف حسد نظر آ رہا ہے کہ کتنا حسد ان کے دل میں آج بھی نظر آ رہا ہے۔ آج بھی حسد دل سے آسانی سے نہیں نکلتا، یہ اتنی آسانی سے یہ جذبہ نہیں نکلتا، ابھی 20 سال ہو گئے، لیکن یوسف علیہ السلام نہ ان کے سامنے ہیں، نہ ان کے والد کے
निगाहों में है, ना वालिद की कोई तवज्जो पा रहे, ना वालिद का कोई माल उनके ऊपर लग रहा है, किसी भी किस्म का मामला नहीं हो रहा, लेकिन बार बार उनको अपने वालिद के दिमाग में से यही अपने वालिद के दिमाग से यूसुफ अलैहिस्सलाम को निकालने के लिए का बुग़्ज़ उनके अंदर नजर आ रहा है। इतना ज्यादा उनके दिलों में बुग़्ज़ है कि बस आप तो बस उसी को याद किए जाएंगे या अपनी हलाक कर देंगे उसी के गम में। और यही रवैया जो है वो अपने बेटों से अपने उनके जो बेटे हैं अपने वालिद से करके बता रहे हैं। लेकिन अब जब वालिदैन कोई ऐसा अमल कर रहे हो जो औलाद को नापसंद हो रहा होता है, तो अगर वालिदैन को औलाद किसी बारे में टोकती है तो हमारे यहाँ अमूमी रवैया क्या नजर आता है। वालिदैन को अगर औलाद किसी बारे में टोके तो वालिदैन उल्टा उस औलाद पे फिर गुस्सा होना शुरू हो जाते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम ऐसे अपने आप को पत्नी क्या समझते हो, मुझे मत कहा करो, मुझे ऐसे ना कहना, मेरी आंखों से दूर हो जाओ। मतलब वालिदैन भी ना किसी किस्म की बात अपनी औलाद की बर्दाश्त नहीं करते और टॉलरेट भी नहीं करते कि उनको क्रिटिसाइज किया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब औलाद अभी वालिदैन को फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से क्रिटिसाइज कर रही है कि आप इतना ज्यादा क्यों अपने आप को भुला रहे हैं और आप तो ऐसे हो जाएंगे जैसे अपने आप को हलाक ही कर देना है, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उनको डांटा नहीं, टोटली इग्नोर कर दिया। हर किस्म में सब्र और हिल्म और टॉलरेंस का रवैया अख्तियार करके सिर्फ ये कहते हैं क़ाला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि बेशक मैं अपनी परेशानी और अपना गम अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं करता। व अअलमु मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मैं ज्यादा जानता हूँ अल्लाह से, यानी अल्लाह के बारे में जो तुम नहीं जानते। गोया मुझे अल्लाह के बारे में ज्यादा इल्म है, तुम्हें अल्लाह की सिफात का इतना इल्म नहीं है, तुम अल्लाह के इतने मारिफ नहीं हो। मैं अल्लाह की पहचान रखता हूँ, लिहाजा मैं अपना सारा तकलीफ, सारी परेशानी, सारी मुसीबतें और तकलीफें और गम किसके सामने रोता हूँ? अल्लाह से अपने दुखड़े खोलता हूँ। किसी दुनिया के लोगों के सामने जाके अपने दुखड़े नहीं खोल रहे हजरत यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम। किसके सामने कर रहे हैं अपने गमों के इजहार? किसके सामने कर रहे हैं? अल्लाह के सामने। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से होंगी। तो क्या उसूल मिल रहा है मुझे और आपको? जब भी हमारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आ जाए, कोई गम, कोई परेशानी आ जाए, तो किसके पास जाना है अपने दुखड़ों के लिए रोने के लिए? किसके पास जाके अपने दुखड़ों का इजहार करना है, अपने गम का इजहार करना है? किसी बहन के पास, किसी भाई के पास, या अपनी वालिदैन के पास? किसके साथ? अपनी सहेलियों को जाके बताना है। किसको बताना है? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बताना है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला को मेरी स्टोरी का भी इल्म है और अल्लाह दूसरी की स्टोरी भी जानता है। दूसरी की बात करके तो सिर्फ मैंने गीबत, चुगली और बुहतान का मामला करके अपनी नेकियां कम करनी और उसकी बढ़ाने का रवैया अख्तियार करना है, और साथ साथ दूसरा मेरा कुछ कर भी नहीं सकता। दूसरे हमारी बातें सुनते हैं और एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं कि मुझे क्या, ठीक है, इसका जो मामला है होता रहे, और कोई भी किसी के मामले में आके बोलना पसंद भी नहीं करता और ना ही कोई मदद करने के लिए आगे आता है। सब कुछ सुन लेते हैं, खूब मजे लेने के लिए सारी कहानियां सुन ली जाती है, और अमूमी रवैया आपको ऐसे नजर आया होगा। लोग सुन लेते हैं बड़ी चटखरे लेने के लिए और मजे लेने के लिए, पूरी स्टोरी जानने के लिए सारी बातें सुनते, लेकिन मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। अगर हम अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला वो आलिमुल गैब है, वो दोनों साइड की स्टोरी भी जानता है, वो मुसब्बिबुल असबाब भी है, वो ऐसी चाल चलने वाला है कि दूसरे को फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाना जानता है। अल्लाह की विलायत मिल जाती है ऐसे लोगों को जो अल्लाह से अपनी सारी मुश्किलात, परेशानियां जो है वो शेयर करते हैं, अल्लाह को अपना दोस्त बनाते हैं। सिजदे में चले जाएं, अल्लाह से सब कुछ बोलना शुरू करते हैं, जो बोलना है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के रवैये में मुझे और आपको यही उसूल मिल रहा है कि इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, कि मैं अपना तमाम गम, तकलीफें, परेशानियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से करता हूं और किसी से भी नहीं करता। अपने टाइम को जाया करने की जरूरत नहीं है, अपने अमालनामे को खराब और बर्बाद करने की जरूरत नहीं है।
مومن اللہ کی ولایت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے وقت کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا چاہتا ہے، یہ وہی مومن کر سکتا ہے کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ تو گویا ہر وہی شخص اللہ سے یہ سارے معاملات کرے گا جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان رکھتا ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اللہ اپنی پہچان عطا فرما، اللہ اپنی ولایت ہمیں نصیب فرما۔ یا بنی، یا اے میرے بیٹو، اذهبوا، چلے جاؤ، فتحسسوا، اور اپنی تمام حصوں کو لگا دو، من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں، یعنی اپنی ساری کوششیں لگا دو، اپنی ساری حصیں، اپنی ساری جو تم اپنی اس کو تلاش کرنے کے لیے، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے اپنی ساری اپنی صلاحیتیں لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ، بے شک وہ مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے، إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، مگر وہ جو کافر ہوتے ہیں، یعنی کافر ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی کفر ہے۔ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر کی علامت ہے۔ مایوسی کفر ہے، مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا۔ مومن کو اللہ کی رحمت پہ پورا بھروسہ ہوتا ہے، پورا یقین ہوتا ہے۔ یہی یقین حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا، اور انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو تلاش کرنے کے لیے اپنے باقی بیٹوں کو کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اور نکل جاؤ اور جا کے ساری صلاحیتیں لگاؤ، ساری کوششیں لگاؤ، اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لے کے آؤ۔ اچھا، اتنی ساری ہم نے قصہ پڑھ لیا، اور ہم نے یہ تو بھی پیچھے پڑھا ہی نہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے پہلے اپنے بیٹوں کو کہا ہوتا جب یوسف علیہ السلام گمے تھے، تو یہ بات تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حضرت یعقوب پہلے بھی کہہ سکتے تھے کہ جاؤ اور جا کے یوسف علیہ السلام کو تلاش کر کے لاؤ، پہلے کیوں نہیں کہا، اب کیوں کہا ہے؟ دیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنا کام کرواتا ہے۔ جب اللہ نے چاہا تھا تبھی یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں ڈالا کہ اب ان کو تلاش جو ہے وہ شروع کی جائے، اور یوسف کو تلاش کیا جائے، بنیامین کو تلاش کیا جائے، لیکن پہلے ان کے دماغ میں نہیں آیا۔ پہلے بھی تلاش کرتے تو شاید تلاش کرتے کرتے وہ اس طرح سے پہنچ سکتے تھے۔ یہ تو ویسے ہی اللہ کے نبی تھے، اللہ نے نبی کے دماغ میں سے نکلوا ہی دیا۔ تو گویا جب اللہ چاہتا ہے تبھی دماغ میں باتیں ڈالتا ہے۔ اللہ نے جب چاہا تبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دماغ میں ڈالا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت ہی بھی کوششیں شروع کی۔ تو گویا ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت میں سے کبھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ جب چاہتے ہیں اپنا کام کرواتے ہیں، اور وہی تبھی وہ انسان کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ فلما، اب جب والد نے کہا کہ جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، تو بنیامین کا تو انہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے، یوسف علیہ السلام کے پاس ہے۔ باقی یوسف علیہ السلام کو تلاش کی جو ہے وہ شروع کر دی گئی، لیکن بنیامین کو لینے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ فلما دخلوا علیہ، پر جب وہ داخل ہوئے اس کے اوپر، کہاں، یوسف علیہ السلام کے دربار میں جب وہ داخل ہوئے، قالوا، تو وہ سب حضرت یوسف السلام سے کہنے لگے، یوسف علیہ السلام سے کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا و اہلنا الضر، چھو گئی ہے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو تنگ دستی، یعنی ہم اور ہمارے اہل و عیال بڑی تنگ دستی سے گزارا کر رہے ہیں۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لے کر آئے ہیں تھوڑی سی پونجی، یعنی بہت ہی ناقص اور قلیل سی پونجی ہم لے کر آئے ہیں۔ فأوفی لنا الکیل، بس آپ ہمیں بھر کر پورا جو ہے وہ پیمانہ بھر کر دے دیں۔ وتصدق علینا، اور ہماری طرف صدقہ ہی کر دیں، یعنی ہمارے اوپر کچھ صدقہ ہی کر دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ وہ بدلہ دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو۔ کون ترس دے رہا ہے اور کس کو ترس دے رہا ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ظلم کرنے والے ہاتھ تھے۔ یہی ظلم کرنے والے ہاتھ آج جو ہے وہ اسی مظلوم کے آگے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کے نام پر حضرت یوسف علیہ السلام سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی،
کیسے اللہ تعالیٰ نے رولز ریورس کر دیے، ٹوٹلی رولز اللہ تعالیٰ نے ریورس کر دیے. اللہ حالات کے بدلنے پر قادر ہے. اللہ کیسے حالات بدلتا ہے، یہ مکافات عمل ہے. دنیا ویسے ہی اللہ نے مکافات عمل بنائی ہے. اگر آج کوئی ظالم ہے تو کل ممکن ہے کہ وہی ظالم جو ہے وہ نیچے والا ہاتھ بن جائے اور مظلوم کا ہاتھ اوپر بن جائے، اوپر ہو جائے. تو جو آج محتاج ہے کل دوسرا اس کی محتاجی کا مذاق اڑا رہا ہے تو کل وہی محتاج اوپر ہو جائے اور جو مذاق اڑانے والا ہے وہ نیچے آ جائے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس حوالے سے بہت محتاط ہو کر اپنے رویے اختیار کیا کریں کہ کبھی بھی ظلم کے اندر جو ہے اپنے آپ کو پھنسنے سے بھی محفوظ کریں. ہمیشہ ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اللہ کی کیا سنت نظر آ رہی ہے یہاں پہ؟ یہی کہ جو ظلم کرنے والا ہاتھ ہے وہ نیچے آ جاتا ہے اور وہی جو مظلوم ہوتا ہے وہ اس کے آگے وہ ہاتھ پھیل جاتا ہے. بہت کسی خاتون نے ایسے ہی مجھے کہا ایک مرتبہ کہ جیسے کہ بہت زیادہ لوگ ساسیں ہوتی ہیں وہ اپنی بہوؤں کو کے اوپر بہت ظلم ڈھاتی ہیں. تو ساسوں کو بہت محتاط ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ کل کو وہ اپنی ہی بہوؤں کے آگے اس انداز میں محتاجی میں پڑی ہوں کہ وہ اپنی بہو کی محتاج ہو جائیں. ایک مرتبہ ایک خاتون جو کہ بہو تھی اور ساس بڑی ظالم تھی، اس بہو نے آگے سے یہی کہا کہ اس دن سے ڈرے کہ جب یہ اس حال میں ہوگی کہ یہ میرے ہی رحم و کرم پر ہوگی. کل جب یہ ایسی حالت میں اگر آ گئی نا تو میں نے ہی پھر ان کو سنبھالنا ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیسے ان سے میں بدلے دوں گی. تو یہ چونکہ اللہ کی سنت ہے اور ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جیسا ظلم کیا تھا اللہ نے کیسے ان کے حالات بدلے اور کیسے ٹوٹلی رولز ریورس کر دیے اور جو ظالم تھے وہی آج مظلوم بن کے باقاعدہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدقہ دے دیں. آج ہمیں صدقہ دے دیں کیونکہ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ بے شک وہ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی اچھا بدلہ دیتے ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک خط حضرت یعقوب علیہ السلام نے خط لکھا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے نام، اور اس خط میں لکھا تھا کہ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی طرف سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں رکھ لیا ہے، اور یہ بات بھی سچی ہے کہ ہمارے گھرانے میں کبھی کوئی چور نہیں ہوا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا تو حضرت یوسف علیہ السلام رو پڑے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون، کیا تم جانتے ہو کہ جو تم نے کیا تھا ساتھ یوسف اور اس کے بھائی کے جب کہ تم جاہل تھے؟ یعنی کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے بارے میں کیا کیا تھا، اس وقت کیا تھا جب تم جاہل تھے. یعنی تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ جو بھی کیا وہ نادانی اور جہالت میں کیا تھا. تمہارے پاس علم کی کمی تھی. اپنے بھائیوں کے ہاتھ پھیلے دیکھ کے ان کو بیسیکلی اچھا نہیں لگا اور ایک دم سے وہ جو ہے ایک تو خط پڑھ کے بھی رو پڑے اور ان کو ہاتھ پھیلے دیکھ کے بھی اچھا نہیں لگا، اور بجائے اس کے کہ وہ ڈانٹتے ڈپٹتے کہ نادانوں، احمقوں، تم ظالموں، قاتلوں، تم نے میرے ساتھ یہ کیا، تم نے میرے ساتھ وہ کیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی ایسی بات ان کے زبان سے نظر نہیں آ رہی. ٹوٹل اگنور کرنے کا رویہ نظر آ رہا ہے، اور بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت تم نے کیا تھا کہ جبکہ تم نادان تھے. گویا تمہارے پاس اگر علم ہوتا اور تمہیں سمجھ ہوتی تو تم کبھی بھی یہ کام نہ کرتے. کسی کو بھی موٹیویٹ کرنے کے لیے، کسی اچھے عمل کی طرف لانے کے لیے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ انسان کو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی طرف لے کے آیا جائے، اور خواہ میں یہ نہ بتایا جائے کہ تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تم اس کی نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ نہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ تو تم نے فلاں وقت میں اس وجہ سے کیا تھا، اب تو تم ایسے نہیں ہو. اب یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت تم نے یہ کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، جبکہ تم جاہل تھے. یہ نہیں کہہ رہے کہ تم ہو ہی جاہل، تم تو ہو ہی ظالم و قاتل، کوئی ایسا رویہ نظر نہیں آ رہا نا. تو اصول یہی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے
کہ جب بھی کسی کے ساتھ نرمی کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ اس کو اس کی پرانی غلطی، اس کی علم کی کمی کا احساس دلا کے اس کو یہ بتایا جائے کہ اب تم بہت اچھے ہو، تمہارے اندر تو یہ بھی کوالٹی ہے، تمہارے اندر تو یہ بھی کوالٹی ہے، تو ہی انسان اپنے صحیح رویے کی طرف آ سکتا ہے۔ بشیروں کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ انسان اچھائیوں کی طرف لے کر آئے۔ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یا نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرنے سے صرف ریٹیلیشن ہوتی ہے اور لوگ دور بھاگتے ہیں۔ صحیح ہونے سے جو صحیح ہونے کا جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا جو تم جانتے ہو، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم جاہل تھے۔ تو اب بھائی حیران ہی ہو گئے کہ یہ ان کو یوسف تو کیسے پتا چل گیا۔ اب حیران ہو کر پوچھنے لگے قالوا اانک لانت یوسف، کہ کیا تم یوسف ہو؟ قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، یعنی اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ یہ میں بھی یوسف ہوں اور یہ بھی میرا بھائی ہے، اللہ کا احسان ہے۔ یعنی یہ تو اللہ کا احسان تھا، اللہ کا احسان تھا جس کی وجہ سے ہم آج اس چیزوں کے حقدار ہوئے۔ یعنی کہ یہ اللہ کا احسان ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے کنویں سے نکال لیا۔ احسان ہی تھا اللہ کا کہ اس نے مجھے علم اور حکمت اور نبوت سے نوازا۔ یہ اللہ کی احسان ہی ہے کہ اس نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اللہ کا احسان ہی تھا کہ مجھے قید سے بھی اللہ نکال کے لا کے، یہ اللہ کے احسان کی بدولت ہی میں فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھایا گیا ہوں، اب مجھے بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ یہ کن لوگوں کو ملتا ہے؟ اللہ کا احسان کن لوگوں کو ملتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے ہی وجہ بتا دی کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، دو کام کرنے والوں کے اوپر اللہ اپنا احسان کرتا ہے، اور وہ دو کام کون سے ہیں؟ اللہ کا تقوی اور صبر سے جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ تو پھر ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو گویا اللہ کا احسان کن لوگوں کو ملتا ہے؟ اللہ کن لوگوں کے اوپر اپنا محسن بنتا ہے، اپنا احسان دیتا ہے۔ دو نسخے بتا دیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اوپر بھی احسان کرے، اللہ ہمیں بھی فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دے، تو اللہ کی سنت تو یہاں نظر آ رہی ہے کہ اللہ ایسے احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جو ان دو رویوں کو اپنا کر چلتے ہیں۔ ایک تو بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ من اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، یعنی ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ کا احسان ہے۔ اور ہوا کیوں؟ کیونکہ میں نے یہ دو کام کیے تھے۔ ہر موقع پر اللہ سے ہی تقوی رکھو، اللہ سے ہی ڈرے رہو، اور صبر سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو انسان کا اپنا تو کمال ہے ہی نہیں، یہ دو کمال ہیں، یہ دو کام کرنے ہیں جو بتائے جا رہے ہیں، اور یہ دو کام من یتقی ویصبر کے حوالے سے جب کیے جاتے ہیں تو ہی اللہ تعالیٰ سارے معاملات کا ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مؤمن، کہ جو نیک اعمال کرے گا چاہے عورت ہو یا مرد ہو لیکن ایمان والا ہے تو پھر فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو بہترین اور نیک پاکیزہ زندگی ضرور گزاریں گے۔ اللہ نے یہ بات بتا دی ہے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں تو پھر اللہ اچھی زندگی ضرور گزروائیں گے۔ یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں؟ اللہ کا تقوی اور صبر سے جمے رہنا، ڈٹے رہنا۔ آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہم صحیح ہو جائیں، ہم فرش سے اٹھا کر عرش پہ بٹھا دیے جائیں، اور وہ کام کرتے ہی نہیں جو اللہ نے یہاں پر بتائے ہیں۔ یہ وہی بات ہے کہ انسان کہے کہ میں اسکول تو جاؤں گا اور میں نے ایڈمیشن تو لے لیا ہے لیکن میں نے اسکول کوئی نہیں جانا، نہ میں نے کوئی ہوم ورک کرنے ہیں، نہ میں نے کوئی اسائنمنٹس کرنی ہے، بس ٹھیک ہے میں نے ایڈمیشن کی فیس جمع کرا دی ہے اور میں نے جو ہے وہ اگلے سال دوسری کلاس میں چلے جانا ہے۔ تو کبھی بھی کوئی دوسرے سال اگلی کلاس میں نہیں جا سکتا نا۔ اسکول میں داخلہ چاہے آپ لے بھی لیں لیکن بغیر گئے آپ پاس ہو کے اگلی کلاس میں نہیں جا سکتے۔ کیوں؟
کیونکہ ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، ہر چیز کی ایک ترتیب ہے، اور جب تک وہ کام اس ترتیب کے حوالے سے نہیں ہوگا اس کا ریزلٹس ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتے۔ اگر میں کہوں کہ جی آم کی گٹھلیاں چاہیے مجھے، تو ایک آم کی گٹھلی سے تو آم کی گٹھلیاں نہیں مجھے مل جائیں گی نا، کیا کرنا ہوگا؟ اس آم کی گٹھلی کو مجھے مٹی کے اندر بونا پڑے گا، اس کو سارے کے سارے معاملات سے گزار کے پھر جب وہ اتنا اس قابل ہو جائے گا کہ اس میں بیج میں سے پھر ایک پودا اور کومپل نکلے گا، اور وہ کومپل آہستہ 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 درخت بنے گا، اور پھر جب درخت 10 سال لگے گے اور پھر اس میں سے وہ پودا آم کا پھل دینے والا بنے گا، اور پھر پھل دینے والا بنے گا، اور اس میں سے پھلوں سے پھر مجھے گٹھلیاں ملیں گی۔ ایک دم سے آم کی گٹھلی سے مجھے گٹھلیاں مل جائے تو ایک دم سے کبھی بھی یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ بھلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ تو بس یہی رویہ ہے کہ ہر چیز کی اللہ نے ایک ترتیب بنائی ہے، ہم وہ ترتیب پوری کریں گے نہیں اور ہم اس کے ریزلٹس کے اوپر آ جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایسا ہی ہے پھر کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے اعمال کو سنوارنا ہے۔ جب ہمارے اعمال سنوریں گے تو انشاءاللہ ہمارے حالات خود بخود سنور جائیں گے۔ آج ہم کہتے ہیں نہیں اب میں حالات پہلے تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں اور پھر میں قرآن کا کوئی کورس کر لوں گی اور پھر میں کوئی کسی قابل بنوں گی اور میں اپنے بچوں کی شادی کر لوں، پھر میں کچھ کروں گی، میرے پاس فراغت آئے پھر میں کچھ کروں گی۔ تو حالات بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال کو بدلنا ہے۔ اعمال بدلیں گے تو حالات خود بخود بدلتے چلے جائیں گے۔ یہاں پر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اعمال کو سنوارنا ہے۔ اعمال کو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے سنوارا تو اللہ نے عرش سے اٹھا کر فرش سے اٹھا کر انہیں عرش پر بٹھایا۔ اور اسی طرح سے اگر اعمال کے حوالے سے اگر ہم دنیا ہی کے اعمال سنوارنے کے لیے معاملات کرتے جائیں گے تو پھر تو ہماری صرف دنیا بنے گی نا۔ اعمال کون سے کرنے ہیں؟ وہ اعمال کرنے ہیں جو ہماری آخرت کو سنوارے۔ آخرت کو جب سنوارنے کی نیت سے اعمال کیے جائیں گے تو دنیا تو خود بخود سنورتی چلی جائے گی اور آخرت وہ بھی سنور جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر صرف دنیا ہی کو سنوارنے کی نیت سے اعمال کرتے رہیں گے تو پتہ نہیں دنیا سنورتی ہے کہ نہیں سنورتی، لیکن آخرت تو ہماری بگڑ ہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کر کے چلتے تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم ان کے اوپر آسمان سے دروازے کھول دیتے برکتوں کے۔ گویا تقوی کی روش اختیار کرنے والوں جو ایمان لا کے تقوی کی روش اختیار کر کے چلتے، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ رویے اختیار کر کے چلے تو ان کے لیے اللہ کی کیسی کیسی برکتیں نازل ہوئی تھی۔ حضرت انس کا معاملہ نظر آتا ہے کہ حضرت انس کے پاس اتنا سونا تھا، اتنا سونا آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کلہاڑی سے وہ سونا جو ہے وہ کاٹ کے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کو اللہ نے اتنی زیادہ وسیع اور عریض سلطنت کا خلیفہ بنایا اور پھر ان کا حال یہ تھا کہ اتنی برکتیں کہ ایک بچہ جب ان کا پیدا ہوتا تھا تو بچے کا بھی وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور وہ دور جب وہ ان کے پاس پہننے کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے نکل آتے تھے باہر، اور گلیوں میں مدینہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رویہ نظر آتا ہے۔ بھوک کے حوالے سے 3 چاند آتے اور گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن اللہ نے پھر اتنا زیادہ وسیع اور عریض سلطنت سے ان کو نوازا کہ بچے کا پھر وظیفے وہ مقرر کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آیا اس وقت تو اتنی زیادہ اللہ کی طرف سے فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لوگ ہاتھوں میں زکوٰۃ لے کر گھومتے تھے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی ہاتھ وہاں پر موجود نہیں ہوتا تھا۔ یہ اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، اتنی برکتیں پھر تابعین تبع تابعین کے حوالے سے بھی نازل ہوتی نظر آتی ہیں۔ جب ان رویوں پر وہ چل کے چلتے ہیں، اپنی آخرت سنوارتے ہیں تو دنیا ان کے خود بخود بنتی چلی جاتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری کے حوالے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کو کسی نے کہا کہ میں آپ سے ایک چیز چاہتا ہوں لیکن آپ نہ نہیں کریں گے، تو پھر انہوں نے جو شخص آ کے یہ بات کہہ رہا تھا اس نے کہا میں آپ کو روزانہ اپنی طرف سے ایک نیا جوڑا لا کے
دوں گا اور آپ انکار نہیں کریں گے. اور سال کے 365 دن ان کو نیا جوڑا ملتا تھا اور وہ جب ممبر پر بیٹھتے خطبہ دینے کے لیے تو وہ نیا جوڑا پہن کر بیٹھتے تھے اور پرانا جوڑا جو ہے وہ اتار کر صدقہ کر دیا کرتے تھے. یہ عزتیں اللہ کی طرف سے ان کو ملتی ہیں. یہ اللہ عطا فرماتا ہے جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کر کے اپنے اعمال کو سنوارتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو سنوارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود دنیا کے پیچھے ناک رگڑتی بھی آتی ہے. اور جب دنیا اللہ سے تعلق کو استوار کر کے سنوار لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق سے بھی ان کے تعلق کو سنوار دیتا ہے. مخلوق سے بھی ان کا تعلق خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. اور کیسے ڈالتا ہے؟ پوری جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بلاتے ہیں اور پھر ان کو کہتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر وہ بات ساری کے سارے حاملان عرش فرشتوں پہ پہنچتی ہے. پھر اس کے علاوہ پورے جو عرش ساتویں آسمان کے فرشتے ان تک پہنچتی ہے. پھر اس کے بعد چھٹے آسمان, پھر پانچویں آسمان آہستہ آہستہ ہوتی وہ نیچے زمین پر آتی ہے اور پھر زمین کی ساری مخلوق اس شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے, حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی جو ہے وہ شخص سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. یہ انسان جب اللہ سے محبت کر کے اپنے اعمال سنوارتا ہے, اللہ سے اپنے تعلق سنوارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے خود بخود اس کے تعلقات سنوار دیتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہوتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ. اور وہ انسان جو اپنے دن کے اعمال سنوار لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی راتیں سنوار دیتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری راتیں سنور جائیں, راتیں بھی بہترین ہو جائیں, تو پھر ہمیں اپنے دن کے اعمال کو بہتر کرنا پڑے گا. جب دن کے اعمال بہتر ہوں گے تو راتیں خود بخود بہتر ہو جائیں گی. ایسے لوگوں کے لیے تو تہجد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اٹھاتا ہے. حدیث کے حوالے سے مفہوم پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میرے فلاں لوگ جو ہے یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں ان کو سلا دو, اور وہ میرے جو فلاں بندے ہیں ان کو اٹھا دو. تو ان کو اٹھایا جاتا ہے باقاعدہ. اور کئی لوگ تہجد کے حوالے سے یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کوئی کسی نے جو ہے وہ نوک کیا ہے, کسی نے کھڑکی پہ دستک دی ہے, کوئی پنکھے میں ٹک ٹک شروع ہو جاتی ہے, کوئی میری انگلی پکڑ کے انگوٹھا جو ہے پیر کا ہلاتا ہے. تو مختلف قسم کی طریقے ہیں اپنے پیارے مومن بندوں کو اٹھانے کی. کس کے لیے, کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے کرتا ہے؟ یہ ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے جو اپنے دن بھر کے اعمال کو سدھارتا ہے, دن بھر کے اعمال کو سنوار لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دن بھر کے اعمال سنوار کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دو رویے, یہ دو نسخے سمجھائے جا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان اگر ہمیں حاصل کرنا ہے تو یہ دو رویے, اللہ کا تقوی اور صبر سے جمے رہنا, ڈٹے رہنا. اللہ یہ رویے ہمیں اپنا کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قالوا تاللہ, وہ سب کہنے لگے اللہ کی قسم, لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین, کہ اللہ بخدا اللہ نے ہم پر تمہیں فضیلت بخشی ہے اور واقعی ہم خطا کار تھے. کہ تمہیں اللہ نے فضیلت بخش دی ہمارے اوپر, ہم تو خطا کار تھے. اب اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے. اپنی غلطی کا جب تک اعتراف نہیں ہوتا اصلاح نہیں ہو سکتی. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے اپنی غلطی کا جب اعتراف کیا تو ہماری شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ جو اعتراف خطا کر دیتا ہے یا کر لیتا ہے, اپنی خطا کا اعتراف کر لیتا ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے, اس کو معاف کر دینا چاہیے, اس سے درگزر کر لینا چاہیے. کیونکہ جس کو اپنی غلطی کا اعتراف ہو جاتا ہے اس کی اصلاح کے معاملات جو ہیں وہ شروع ہو سکتے ہیں, اس کی اصلاح کے مواقع بہت زیادہ آسان ہو جاتے ہیں اور نکل آتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ان کو معاف کر دیا. اپنے عہدے کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا کہ میں تو جی اب یہ بادشاہ وقت ہوں, اب میں ان کو جیل میں ڈالوں گا اور قید کر دوں گا, اور جیسے میں نے 20 سال گزارے اب اگلے 20 سال یا 40 سال ان کے ایسے ہی گزریں گے. نہیں, انہوں نے پورا ٹوٹل ٹالرنس کے ساتھ عافین عن الناس کا رویہ اپنایا
اور یہ کیا کہا، قالا کہنے لگے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو گویا یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی ماضی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ آگے کا تذکرہ کیا کہ بھائی جو ہو گیا وہ گزر گیا، اس کو چھوڑ دو، مٹی ڈالو اس کے اوپر، کیا ہے تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، تمہیں اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے، تمہیں احساس ہو گیا ہے، بس ٹھیک ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، آگے اللہ کی بخشش مانگو، اللہ تمہیں معاف کرے، کیونکہ وہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو جاتی ہے وہی اسی کے جو ہے وہ آخرت سنور جاتی ہے، لہٰذا اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ تمہیں معاف کرے، اللہ تجھ سے بخشش مانگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تو پلٹنے والے کے لیے زمین آسمان سجا دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہی اللہ کی صفات راسخ کر رہے ہیں، وہی اپنے والد کا طریقہ ہے کہ اللہ کی پہچان کروا رہے ہیں، اسٹل اللہ ہی کی پہچان کروائی جا رہی ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ رحم الراحمین ہے، اللہ سب سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اب تمہیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور تم پر اپنی رحمت نازل کرے، اور تم جو تم پہلے کرتے رہے ہو اللہ تمہیں سارے ہی گناہوں سے آزاد کر دے۔ اب کیا کرو، آگے کے معاملات کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ دیکھو وہ جو ہمارا والد ہے ان کے پاس جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میری قمیص لے کر، میری یہ جو قمیص ہے اس کو لے کے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وجہ ابی، اور ڈال دو اس کو اوپر میرے والد کے چہرے کے اوپر، یأتی بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وآتونی بأہلکم اجمعین، اور آ جاؤ اپنے گھر والوں کو لے کے، سب کو لے کر میرے پاس۔ کوئی ان کی بات میں یہ نظر نہیں آ رہا کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو ڈانٹا ہو، ڈپٹا ہو، کسی بھی قسم کا ایسا معاملہ کیا ہو، کوئی نظر نہیں نہ آ رہا۔ ٹوٹلی معاف کرنے کے بعد یہی نظر آتا ہے کہ اپنے قمیص اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قمیص لے کے جاؤ اور اپنے ہمارے والد کی آنکھوں پہ ڈال دینا، ان کی آنکھوں سے بینائی واپس پلٹ آئے گی، اور جب ان کی بینائی واپس پلٹ کر آئے گی تو تم اپنے سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جانا۔ تو دو تین باتیں یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جب انہوں نے معاف کیا اور لا تثریب علیکم اليوم کہا تھا، تو یہ وہی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر کہی تھی اور عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ جتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے کے لیے آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ ساتھ ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی قمیص دی تھی کہ جا کے میرے والد کے چہرے پر ڈالنا کہ اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ تو اس حوالے سے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عارضی معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، اسی وقت ان کے دماغ میں ڈالا تھا کہ یہ قمیص لے کر جاؤ اور جا کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دینا، اس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آئے گی۔ یہ ٹیمپرری عارضی معجزہ تھا، اس سے ہم کسی بھی قسم کی برکت کا تصور نہیں لے سکتے کہ کوئی برکت کا تصور تھا کہ اس قمیص کے اندر کوئی برکت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، آپ کو نظر آتی ہے، یہ ٹوپ کاپی میوزیم میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص موجود ہے۔ تو اب کیا ان کی قمیص کو لے کے ہم جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں پہ ڈالیں گے تو سب کی بینائی واپس آ جائے گی؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا شریعت کا کوئی کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طرح لوگ غلاف کعبہ کے کپڑے کو لے آتے ہیں اور لا کے جی برکت کا تصور اس سے رکھتے ہیں کہ جی اگر یہ ہم گھر میں رکھیں گے تو برکت آئے گی، یا ہم قبر میں دفنا دیں گے تو اس سے برکت آئے گی۔ ایسا ہرگز بھی کوئی معاملہ ہماری شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ ایک عارضی معجزہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ وَآتُونِی بِأَہْلِکُمْ أَجْمَعِین، کہ اپنے سارے گھر والوں کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ۔ تو جب بھی ہمارے ایک محسن کا رویہ نظر آ رہا ہے نا کہ نہ صرف انہوں نے معاف کیا بلکہ کیا کہا، سب لوگوں کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ۔
احسان ہے، ہر چیز معاف بھی کر دی ہے، اور اب یہ نہیں کہنے کہ دفعہ ہو جاؤ میری نظروں سے اور دور چلے جاؤ، نہیں، بلکہ اپنے والدین، اپنے گھر والوں، سب کو اسی نعمتوں کے ساتھ جو ہے وہ شامل کر کے اپنے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہیں، اپنے ساتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، اور اگنور کر رہے ہیں ہر طرح کی جو غصے کو ٹوٹل اگنور کر کے رویہ نظر آ رہا ہے، اور سب کو بلایا بھی جا رہا ہے، اپنے پاس بھی بٹھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے، اپنے ساتھ ٹھہرانے کے لیے، اپنے ملک میں ٹھہرانے کے لیے۔ تو اب ہوا یہ کہ جب یہ اپنی قمیض وہ دیتے ہیں اور نکلتے ہیں، ان کے ملک سے نکلتے ہیں، مصر سے نکلتے ہیں فلسطین جانے کے لیے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا، اور قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو پا رہا ہوں، لولا ان تفندون، یہ نہ ہو کہ تم مجھے یہ کہنے لگ جاؤ کہ میں بھٹکا ہوا ہوں، یعنی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، یہ نہ تم کہنا کہ میں اس بڑھاپے میں سٹیا گیا ہوں یا میں جو ہے وہ بھٹک گیا ہوں۔ قالوا، تو ان کے بیٹوں نے آگے سے کہا، گھر والے جو تھے انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو ابھی تک اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ابھی تک اسی گمراہی میں جو آپ پہلے سے تھے، یوسف نہیں آپ کو بھولتا، ابھی تک آپ کو یوسف کی خوشبوئیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کیوں آ رہی تھی یوسف علیہ السلام کی خوشبوئیں؟ کیونکہ یہ اللہ کی اس سے ناامید نہیں تھے نا، اللہ کے اوپر توکل تھا کہ میرے بیٹوں کو اللہ نے مجھ سے لا کے ملانا ہی ہے۔ اب والد تھے، اور جب ان کی قمیض آ رہی تھی تو وہاں سے کچھ خوشبوئیں ان تک پہنچنی شروع ہوئی، اور ایسا ہی بات ہمیں یہاں سے ایک اور سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو بھی اللہ پہ اس قدر توکل رکھتا ہے نا، تو عمومی طور پر لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، ضلالک القدیم، یعنی کہ تم خبتی ہو، تم تو پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہو، تمہیں تو خبط ہی ہو گیا ہے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آ گیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اس نے اوپر ان کے چہرے کے، فتد بصیرہ، بس لوٹ آئی ان کی بصارت۔ قال الم اقل لکم، کہنے لگے حضرت یعقوب علیہ السلام، کیا نہیں میں نے تمہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں زیادہ جانتا ہوں اللہ کے بارے میں جو تم نہیں جانتے۔ انبیاء کے دلوں میں اللہ کی معرفت عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، یہی چیز تو بیسیکلی ان کو ممتاز کرتی ہے۔ اللہ پر توکل بھی زیادہ ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کہ میں بھی اللہ کی معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا، اگر تم اللہ کو ایسے جان لیتے جیسے کہ اس کو جاننے کا حق ہے، تو تم سمندر پر پاؤں چلتے اور تمہارے دعاؤں سے پہاڑ اتر جاتے۔ اتنی زیادہ معرفت ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی معرفت ہے، اور جتنی زیادہ معرفت یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے، اللہ ہمیں بھی اللہ کی بہترین معرفت عطا فرمائے۔ اب جی چیز کیا نظر آ رہی ہے، جب ان کی بینائی لوٹ آئی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں اللہ کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں اس طرح جانتے اللہ کو۔ تو بھائی جو تھے وہ سارے کے سارے بھائی فوراً کہنے لگے، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے والد ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں، انا کنا خاطئین، بے شک ہم تو خطا کار تھے، ہم تو واقعی خطا کرنے والے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اب دیکھیے یہ 20-25 سال کا عرصہ، 25-30 سال کا بلکہ عرصہ گزر گیا ہے، اور تب نتائج آ رہے ہیں حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے اندر کہ بیٹے اب اپنے باپ کو کہتے ہیں ہمارے لیے استغفار کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں۔ آم کے پھل کے اوپر 10 سال کے بعد جا کے پھل لگتا ہے، اور اگر نہ بھی لگے تو مالی کبھی بھی پھل کو، یہ پودے کو اکھاڑ کے پھینکتا نہیں ہے، صبر سے پوری محنت سے اپنا محنت ڈالتا رہتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اسپرے بھی کرتا ہے، اس کو چڑیوں سے بھی بچاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتا ہے اپنے سارے کام کر کے نا۔ تو مومن کا بھی یہی طریقہ ہوتا ہے، کنٹینیوسلی ثابت قدمی سے اپنی اولادوں کے ساتھ جب اس رویے پر حضرت یعقوب علیہ السلام جمے ہوئے ہیں تو آج ان کی اولاد خود بخود اپنے باپ سے اپنی بخشش کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہی ہے، اور اپنی خطا کا اعتراف بھی کر رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو
किस तरह कंटिन्यूसली बाप का ये तरीका, बाप का ये रवैया रंग लेकर आता है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत में तरबियत औलाद का बहुत खूबसूरत नमूना हमें नजर आता है। सब्र से, हिल्म के साथ अपनी औलादों की तरबियत करते रहें। और फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क़ाला सौफ़ा अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, करीब मैं यकीन अपने रब से तुम्हारे लिए बख्शिश की जरूर दुआ करूंगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, बेशक वो तो बख्शने वाला, रहम करने वाला है। वो अल्लाह का अत्तार अपनी औलाद को अल्लाह की सिफात का तस्करा कराते जा रहे हैं। मक्का महल के हिसाब से जो जहां अल्लाह की सिफत बतानी जरूरी है वहां पर वही सिफत बताई जा रही है। तो गोया ये कौन सी और माँ बाप करते हैं ऐसा काम, कौन से वालिदैन करते हैं? वही करते हैं ना कि जिनको खुद अल्लाह की मारिफत होती है, जो खुद अल्लाह की सिफात का इल्म रखते हैं। तो इसीलिए तो हम ये दीन हासिल करते हैं, इसीलिए तो हम कुरान को पढ़ते हैं, ताकि हमें भी अल्लाह की सिफात की पहचान हो और हम उन्हीं सिफात को फिर अपनी औलादों के अंदर मुंतकिल करते चले जाएं। यही काम हजरत याकूब ने किया और अल्लाह की कंटिन्यूसली सिफात जो है वो रासिख करते जा रहे हैं। अब अल्लाह के बारे में कहा कि वो बख्शने वाला भी, रहम करने वाला भी है। फलम्मा दखलू अला यूसुफा, पर जब वो सब यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आए, यानी हाजिर हुए, आवा इलैहि अबवैहि, तो ठिकाना दिया उसको अपने बाप की तरफ, उसको यानी उन्होंने अपने वालिदैन को अपने साथ बिठा लिया। वक़ाला, और कहा, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, दाखिल हो जाओ मिस्र में अगर चाहता है अल्लाह, तो अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। तो वह अपने भाइयों को, अपने घर वालों को क्या कहा कि अब शहर में चलो, अमन से रहोगे अगर अल्लाह चाहेगा। तो गोया शहर में अमन कब आता है, किसी घराने में अमन कब आता है, जब सब मिलकर साथ रहते हैं। अमन तभी आता है जब इंसान सिला रहमी करता है। जब इंसान रहम के रिश्तों को काटता है तब तो माशरे में फिसाद और बिगाड़ बर्पा हो जाता है। तभी हमारा दीन हमें सिला रहमी का हुक्म देता है, रहम के रिश्तों को जोड़ने का हुक्म देता है। एहसान के रवैये हैं ये कि जो मुझे ना दे मैं उसको दूं, जो मुझ पर ज्यादती करे मैं उसे माफ करूं, जो मुझसे कटे मैं उसको जोड़ूं। ये आला इखलाक के नमूने और रवैये एहसान के हवाले से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें नजर आ रहे हैं कि सबको मिला रहे हैं और अमन और सलामती के साथ रहने को कह रहे हैं। और अमन और सलामती आती ही तब है जब सब मिलजुल के रहते हैं। आज हमारे माशरे में आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि मैं तो मिलके रह ही नहीं सकती, या मैं तो मिलके रह ही नहीं सकता, मुझे तो सेपरेट घर चाहिए और मैं तो अलहदा रहूंगा। अल्लाह ये बातें हमें समझाए और हमारी अपनी इस्लाह की हमें तौफीक अता फरमाए। वरफ़अ अबवैहि, और बुलंद किया वालिदैन को उसने अलल अर्शी, ऊपर अर्श, यानी अपने तख्त की तरफ बुलंद करके अपने वालिदैन को लाके बिठाया। किसने? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। क्या रवैया नजर आ रहा है? रवैया ये नजर आ रहा है कि जब एक औलाद किसी भी स्टेटस और मर्तबे पर पहुंच जाती है तो फिर अपने उस स्टेटस और मर्तबे पर अपनी वालिदैन को धुतकारती नहीं, अपने से दूर नहीं फेंकती, बल्कि अपने साथ रखती है, अपने साथ बिठाती है। आज बेटे जनरल बन जाते हैं, कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, माशरे में उनका बड़ा नाम और ओहदा इक़्तिदार हासिल हो जाता है। तो जब उनके घरों में लोग आते हैं, उनसे मिलने मिलाने का मामला होता है, तो अब वो लोगों के सामने अपने वालिदैन को ले जाते हुए झिझकते और हिचकिचाते हैं। ऐसा नजर आता नहीं आपको? नजरें ही फेर लेते हैं वालिदैन से अपनी। दूसरे अब वही वालिदैन जिनकी उंगली पकड़कर वो आज इस काबिल हुए थे कि आज वो दुनिया भर में अपना मुकाम बनाए हुए हैं, बाहर रहते हैं, अमेरिका में बड़े बड़े कंसल्टेंट्स बन के अपनी जॉब्स कर रहे हैं, अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। वो उन्हीं वालिदैन को आज अपने पास बुलाने के लिए तैयार नहीं है ना, बस वहां से पैसे भेज देते हैं, डॉलर्स भेज देते हैं और उनकी कंधा देने के लिए भी वहां पर आते नहीं है। ये अच्छी औलादों का रवैया और तरीका नहीं होता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? अपने वालिदैन को अपने पास, अपने साथ तख्त पर बिठा रहे हैं। तो और फिर क्या हुआ? वखर्रू लहू सुज्जदन, और सब के सब उनके लिए सिजदे में चले गए। सब के सब कौन चले गए? सारे जो भाई खड़े थे
وہ ان کو دیکھتے ہی جھک گئے. یہ سجدہ تعظیمی تھا. سب نے بو کر لیا اور سب ان کے سامنے جھک گئے. وقال, اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, اللہ کے سوا تو دیکھیں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے نا, تو یہ وہ ویسا سجدہ نہیں تھا, یہ سجدہ تعظیمی تھا جو کہ ایک رکوع کی حالت کی طرح ایک جھکنے کا ایک عمل تھا جو انہوں نے تعظیمی سجدہ کیا تھا. اور وقالا, اور انہوں نے کہا, یا ابتی, اے میرے والد, ھذا تعویل رؤیایا, یہ میرے خواب کی تعویل ہے, من قبل, جو میں نے پہلے دیکھا تھا, قد جعلھا ربی حقا, یقیناً بنا دیا ہے اس کو میرے رب نے سچ, وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا, وجاء بکم من البدو من بعدی, اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھے ملا دیا, ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, یہ کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تو نفرت اور نزاع ڈال ہی دیا تھا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب وہ تو بہت ہی باریکی سے ہر چیز کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, بے شک وہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. تو گویا یہ وہ سبق تھا جو یوسف علیہ السلام کی گھٹی میں تھا, اور اسی سبق نے کہ میرا رب حلیم اور حکیم ہے, اس سبق نے ہر جگہ ان کا ساتھ دیا تھا. یہ ان کا کل سرمایہ حیات تھا, اور یہی باپ کی بتائی ہوئی باتیں آج اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے نکلتی بھی آ رہی ہے. یاد رکھیے گا, یہ اصول ہے کہ ماں باپ کی زبان پر جو کچھ بھی ہوگا کل وہی بچوں کی زبان پر ضرور آئے گا. اگر ماں باپ کی زبانوں پر صرف گانے ہی ہوں گے, اشتہار ہی چلتے رہیں گے, تو اولادوں کی زبانوں پر بھی وہی آئے گا. اگر والدین کی زبانوں پہ مسنون دعائیں ہوں گی, اللہ کی تعریف اور اس کی پہچان ہوگی, تو اولادوں کی زبان میں بھی ایسا ہی عمل نظر آئے گا. یہ ہمیں یہ قصہ صرف اور صرف قصے کے لیے نہیں پڑھنا, ہمیں ہر طرح کے اصول سیکھنے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب ان کا ایک فیملی ٹائم ہے, اور اس فیملی ٹائم میں وہ اللہ کے احسانات کو یاد کر رہے ہیں, پازیٹیو رویے کے ساتھ یاد کر رہے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ اس نے مجھے یہ دیا, مجھے قید سے نکالا, اس نے مجھے آپ لوگوں سے ملا دیا, اور نہیں تو شیطان تو میرے ساتھ درمیان یہ کر چکا تھا. تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم جب فیملی ٹائم ہوتا ہے تو ہم تو گڑے مردے اکھاڑ کے نیگیٹو رویے کے رونے ہی رو رہے ہوتے ہیں, لیکن محسن پازیٹیو رویے رکھتے ہیں, یاد رکھتے ہیں اچھی چیزوں کو. کوئی بڑی سے بڑی بھی تکلیف آ جاتی ہے تو اس کا اظہار نہیں کرتے, بلکہ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہیں تاکہ آگے کے حالات ہمارے اچھے ہو جائیں. تو مومن ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے, کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا, بلکہ اللہ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے احسانات کا معترف بھی ہوتا ہے, اور شیطان سے بچنے کا عمل بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی میرے اندر آ بھی رہی ہے تو وہ شیطان کی وجہ سے آ رہی ہے, اور اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اور اگلی چیز یہ ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ بہن بھائیوں کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان لڑائی کون ڈالتا ہے؟ ان-نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان بھائی بھائی کے درمیان فساد ڈالتا ہے. تو جب بھی رشتہ داروں کے درمیان آپس میں کوئی لڑائی ہو جائے, کوئی پریشانی, کوئی ناچاکی کا معاملہ ہو جائے, تو کیا کرنا ہے؟ تعوذ پڑھنا ہے, تعوذ پڑھنا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے, اور شیطان سے ہر حال میں پناہ مانگنی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, فوراً ہی اللہ کی ان صفات کو راسخ کرنے کے بعد, جو ان کے اندر راسخ تھی زبان سے ادا کرنے کے بعد, اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں قد ربی قد آتیتنی من الملک, کہ اے میرے رب یقیناً دیا ہے تو نے مجھے بادشاہت میں سے, وعلمتنی من تأویل الاحادیث, اور سکھائے ہیں مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا, فاطر السماوات والارض, تو آسمان اور زمین کے بنانے والے, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے, میرا دوست ہے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے میرا خاتمہ مسلمانوں کی حالت میں ہی کرنا, اور میرا انجام جو ہے وہ مجھے صالحین کے ساتھ رکھنا. گویا سارا کا سارا کریڈٹ اللہ کے اوپر ڈال دیا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ تو نے مجھے
مجھے یہ سارا کچھ دیا، حکومت بخشی، باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا، اللہ تو ہی میرا سرپرست تھا، تو میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ ڈینگے مارتے ہیں، کچھ ان کو مل جائے فخر سے، تکبر سے، وہ سب دنیا کی چیزیں کو بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، صرف اور صرف شو بازی ان کو یاد رہتی ہے، اور تکبر میں وہ اپنا سارے کیے کرائے کے اوپر پانی بکھیر دیتے ہیں۔ لیکن آج اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات مجھے اور آپ کو پہنچا دی اور کیا بتایا کہ نہ صرف نیکی کے عمل پر میں تیری وجہ سے چل رہا تھا، بلکہ قیامت میں بھی میں اپنی موت بھی اسی طرح چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی آئے تو اس حال میں ہو کہ میں تیری ہی فرما برداری میں چل رہا ہوں۔ اور یہی بات ان کے دماغ پہ اتنی راسخ ہے کہ اپنا خاتمہ انجام اچھا چاہتے ہیں، بالخیر چاہتے ہیں، اور نہ صرف اپنا بلکہ اپنی اولادوں کا بھی بالخیر چاہتے ہیں۔ اور یہی چیز سورہ بقرہ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آتی ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے وصیت کی اپنے اولادوں کو، اور یہ کہا کہ تم میرے بعد کس کو الہ بناؤ گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کے والد اور آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم وغیرہ کرتے آئے ہیں۔ تو یہ خود بھی ان کو یوسف علیہ السلام کا بھی یہ رویہ ہے، اور ان کے والد جو حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں وہ بھی موت کے وقت تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا رویہ اپنانا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایمان ہی کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم وحی کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف۔ تو گویا یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسٹیمپ لگا دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ یہ غیب کی خبریں تھی جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذَا أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ، کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے کہ جب وہ تدبیریں کر رہے تھے جمع ہو کر، وَهُمْ يَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے کہ حضرت یوسف کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یہ باتیں اللہ کی طرف سے وحی کی گئی اور وہاں سے پہنچائی گئی۔ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے اکثر لوگ، ولو حرصت، چاہے آپ جتنا بھی حریص ہو جائیں، بمؤمنین، ساتھ ایمان لانے والے، یعنی کہ آپ جتنا بھی ان کے ایمان لانے کے حریص ہو جائیں، یہ ایمان اکثر لوگ نہیں لے کر آئیں گے۔ داعی کو حریص ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ختم ہی کر لے، بلکہ ایک حریص ہونا ضرور چاہیے۔ لیکن اللہ نے بتا دیا کہ اے نبی آپ کو حریص ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا بھی آپ حریص ہو جائیں گے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور نہ ہی آپ سوال کرتے ان سے اوپر کسی اجر کے بارے میں، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ آپ تو یہ جو باتیں ان تک پہنچا رہے ہیں ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اجر بھی نہیں مانگتے، یہ تو نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے، جس کا دل چاہتا ہے مانے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، جس پر وہ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس سے اعراض ہی کرتے ہیں، یعنی ذرا توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شکوہ کیا جا رہا ہے کہ اتنی نشانیاں آسمان و زمین میں رکھی ہیں، لوگ ان پر سے گزرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن توجہ نہیں کرتے، بلکہ اعراض کر کے گزر جاتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ وہ باللہ، اللہ پر ایمان ہی نہیں لاتے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور بلکہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ فَأَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اب وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی چیز عذاب کی طرف سے آ جائے اور ان پر چھاتی جائے؟ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یا اب کے اوپر کوئی قیامت کی گھڑی ہی اچانک آ جائے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں اس بات کا شعور ہی نہ ہو، یعنی اب وہ کسی عذاب کو چاہتے ہیں، اور عذاب ایسا عذاب جو ان پہ چھا جائے، یا اچانک کوئی قیامت کی گھڑی ان کے اوپر آ جائے، انہیں معلوم ہی نہ ہو، شعور ہی نہ ہو۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ھذا سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، میں ایک اللہ ہی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، یعنی وہ راستہ میرا راستہ ہے جو میں اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں۔ داعی ہمیشہ اللہ کی طرف پکارتا ہے، اپنی طرف نہیں پکارتا۔
اور اللہ کی طرف پکارنے کے لیے بہت سے طریقے ہیں. مؤذن اپنی اذان سے اللہ کی طرف پکارتا ہے، مصنف اپنے قلم سے پکارتا ہے، جو مجاہد ہے وہ اپنی تلوار سے اللہ کی طرف پکارتا ہے. تو اللہ کو پکارنے کے لیے تو بہت سے طریقے ہیں نا. جو بھی اللہ کے دین کی نصرت مدد کے لیے ارشاد اور نفاذ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے ہیں اور وہ اللہ کی طرف بلانے کے طریقے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں کہ ہے بائی رینڈملی جو ہے وہ میں اندھیرے میں تیر چلا رہا ہوں. اللہ بصیرت، پوری بصیرت کے اوپر ہوں. انا ومن اتبعنی، میں خود بھی بصیرت پر ہوں اور وہ بھی بصیرت پر ہیں، پوری آگاہی رکھتے ہیں جو میری پیروی کر کے چلتے ہیں. سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں گویا اللہ کی پاکی کا اعتراف بھی کرتا ہوں اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی میں مشرکوں میں سے ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد ہی بھیجے ہیں. نوحی الیہم من اہل القری، جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے وہ اسی بستی میں سے آئے ہیں. یعنی کہ جو بھی میں نے بھیجے ہیں پیغمبر وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں میں رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں. تو گویا اللہ نے کہا کہ مردوں کی طرف وہی نہیں بھیجی تھی، خاتون کو کوئی مردوں ہی کی طرف وہی بھیجی گئی تھی، کسی خاتون کو نبی نہیں بنایا گیا تھا. اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کسی مرد کو کیوں اللہ نے نبی بنایا، کسی عورت کو نبوت کی ذمہ داری کیوں نہیں دی. افلم یسیروا فی الارض، اور کیا بس نہیں انہوں نے چل پھر کر دیکھا زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، بس کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے تھے. ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کر کے چلتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں آتی؟ تو قرآن بار بار یہ سوال کر کے پوچھتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تمہیں ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ اللہ ہمیں عقل عطا فرما، ہمیں سمجھ عطا فرما اور ہمیں بہترین رویوں کے سیکھ کر اور اپنے رویوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. حتیٰ اذا استیأس الرسل، حتیٰ کہ جب رسول اپنی قوم کے پاس آ گئے، یعنی قوم سے مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے کہ اپنی قوم جو ہے وہ اب ایمان نہیں لائے گی. وظنوا انہم، اور وہ گمان کرنے لگے کہ وہ قد کذبوا، جھٹلا دیے گئے ہیں. یعنی رسولوں لوگوں نے جھٹلا دیا، یہ کہا گیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے. جاءہم نصرنا، تو آ گیا ان کے پاس ہماری مدد. یعنی جب رسولوں کو جھٹلا دیا گیا تو پیغمبر مایوس ہو گئے کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور لوگ بھی سمجھتے رہے کہ ہاں ہم سے تو جھوٹ بولا گیا ہے. تو پھر اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے لیے مدد آ گئی. فنجی من نشاء، بس ہم نے بچا لیا، نجات دے دی جس کو ہم نے چاہا. ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور نہیں وہ پھیرا جاتا عذاب ہمارا مجرم قوم سے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ یقیناً ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، عقل اور ہوش رکھنے والوں کے لیے ان قصوں میں بہت عبرت موجود ہے. ما کانا حدیثاً، نہیں ہے یہ وہ کلام یفترا کہ اس کو گھڑ لیا گیا ہو. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، اور لیکن تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے آگے موجود ہے. وتفصیلا، اور تفصیل ہے کل شیء، ہر چیز کی. وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ایک ہدایت ہے اور رحمت ہے واسطے ایمان لانے والوں کے لیے. اللہ ہمیں اس قرآن سے عقل اور ہوش رکھنے والا بنا، اور اللہ اس قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والا بنا. یہ جو قصے تو نے ہمیں اس میں سنائے ہیں، جو عبرتیں تو نے ہمارے لیے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبرتوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.